اعوذ باللہ من وعلیکم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے بہنوں کا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ خیریت ہیں؟ الحمدللہ زیبا سب خیریت ہے الحمدللہ علی کل حال۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹائم ہو چکا ہے کلاس کا، لوگ ابھی تک آ رہے ہیں اور پلیز ٹائم پہ آیا کریں، پہلے سے ریڈی رہا کریں۔ جوائن کرتے کرتے بھی 5 منٹس لگ جاتے ہیں۔ تو شروع سے آپ کلاس میں اگر 4-5 منٹ پہلے آ جائیں گے تو ہم وقت پہ کلاس سے ہی شروع کر لیں گے۔ امید ہے خیال رکھیں گے آپ لوگ اب ماشاءاللہ میچور ہیں، بک نمبر 3 پہ آ گئے ہیں نا۔ بک 3 ہم شروع کر چکے ہیں۔ بک 3 جو ہے وہ کافی گرامر کے حساب سے ٹف تو نہیں کہنا چاہیے، جنہوں نے بیسک کیا ہے میرے ساتھ صحیح ان کے لیے بالکل بھی ٹف نہیں ہے، اور لیکن اس میں یہ ہے کہ رولز جو ہے نا وہ آگے کچھ نہ کچھ ایڈ ہو رہے ہیں ہر لیسن میں، جو کہ ہمیں کور کرنے ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو پچھلے لیسن نمبر 1 میں بھی ہم نے کچھ رولز پڑھے تھے، اور لیسن نمبر 2 میں بھی ہم کچھ رولز پڑھیں گے، اور لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ اس میں ہم لیسا کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پچھلے جو سبق تھا اس میں ہم نے انا کے بارے میں، لا کے بارے میں پڑھا تھا، زو کے بارے میں پڑھا تھا، اور کس چیز کے بارے زو کے پھر ہم نے جمع بھی بنائی تھی، مونس بھی بنائی تھی، ہے نا؟ مونس کی بھی جمع بنائی تھی، اور کیا پڑھا تھا، اور بھی کچھ چیزیں ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو بک 1 ہے، جو لیسن 1 ہے اس کا کی سے چیپٹر پڑھیں، جو کی میں دیا ہوا نا آپ کا چیپٹر، ابھی تو 2 شروع ہو گیا نا ہمارا، یہ لیسا کا شروع ہو رہا ہے، لیکن 1 میں نے آپ کا کہا تھا کہ وہ رولز آپ کو سارے سمجھ آ گئے ہیں، تو ان کو آپ جو ہے ریوائز کریں گے سارے رولز کو۔ آج میں ریوائز نہیں کروا رہی، آج مجھے لیسن نمبر 2 پڑھانا ہے، لیکن یہ آپ کو پورا پیچھے خود ریوائز کرنا ہے۔ غالن لگتا تو مجرور ہے، لیکن یہ مجرور نہیں ہے، یہ مرفوع ہے، کیونکہ اس کا اصل کیا ہے، غالی یون ہے، تو غالی یون پہ مرفوع ہے، تو اسی سے یہ غالن بنا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیسے بنوایا تھا میں نے؟ تو اس کی مونس، اس کی جو غالیتن، اب اس کا مونس کیا ہوتا ہے، غالیتن ہوتا ہے، اس کی یا نہیں ہٹائی گئی، بلکہ اس کے آگے گول تا بھی لگا دی گئی ہے، لیکن غالن کی جو ہے غالی یون کی یا جو ہے وہ ہٹا کے اس کے نیچے ایک زیر دی دی۔ اسی طرح قادی یون ہوتا ہے، قادن ہو جاتا ہے نا؟ قادی یون جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، قادن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا محامی یون ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے ورڈ آتے ہیں، جیسے وادی یون ہوتا ہے، قرآن مجید میں وادی یون آتا ہے، تو وادی یون وادن ہو جاتا ہے، وادی یون۔ رایون بھی رایون آئین والا۔ ہاں جی، اسی طرح سے اور بھی ورڈ ہے جو ہمارے قرآن میں، نادی یون بھی آتا ہے، نادن ہو جاتا ہے، یہ آپ سب ورڈ قرآن مجید میں نادن کی شکل میں پڑھتے ہیں، وادن کی شکل میں پڑھتے ہیں، تو یہ چونکہ اسی سے وادن بنتا ہے، قادن بنتا ہے، تو وہ بھی مرفوع ہوتا ہے پھر، اور اس کی مونس آپ کو پھر پتہ ہے نا، یا سلامت رہتی ہے اور گولتا لگا دیتے ہیں بس، قادیتن، وادیتن، مونس کرنا ہو نادیتن، نادیہ نام بھی رکھ لیتے ہیں ہم، پتہ نہیں ہوتا میننگ کیا ہے اس کا۔ نادی یون کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پکارنے والا، پکارنے والا۔ نو، نادی یون کلب کو بولتے ہیں، اور ہمیں بالکل میننگ پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم لکھ لیتے ہیں نادن کلب ہوتا ہے، نادی یون رفعی حالت ہے۔ تو ہاں، ندا سے یہ ہے، وہاں پہ کلب میں بھی کیا ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بوڑھوں کا کلب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے نا، جوانوں کے ہوتے ہیں، تو ہر طرح کے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو روٹ ورڈ سے کہیں نہ کہیں اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ جو ہمارا چیپٹر ہے وہ چیپٹر نمبر 2 ہم نے اس بک میں پڑھنا ہے، باجی ہم نے پڑھنا پہلے؟ ہاں جی، آپ زیبا کوثر، جی باجی، چلیں آ جائیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، لیسن 2، حشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک یا اخی؟
کیا حال ہے تمہارا اے بھائی؟ منل اخو، تم کیسے ہو میرے بھائی؟ نو ایسے ہی ہونا نا؟ نو نو منل اخو نہیں، میں بتاتی ہوں. اب یہ جو ہیں کون سا؟ دو بندے ہیں، شام اور بلال، دونوں آپس میں کیا ہیں؟ ملے ہیں. اب شام نے سلام کیا، ٹھیک ہے، بلال جواب دے رہا ہے، اور پھر بلال پوچھ رہا ہے کیفا حالک یا اخی. یعنی کتنی پیاری بات ہے نا کہ آپ سلام کا جواب بھی دیں ایک اجنبی کو، اور اس کو یہ بھی کہیں گے کیفا حالک یا اخی، اخی بھی کہہ دیں اس کو. ہم تو اجنبی کو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے نا، ایسے ہی کرتے نا، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. اور پھر وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے بلال کہہ رہا ہے منل اخو. یہ منل کیا ہے؟ من ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے من ہے یہ، اور من کو زیر دے کے ملایا جاتا ہے جب آگے الف لام آتا ہے. سب کو ہی زیر دے کے ملایا جاتا ہے. جب دو ساکن آتے ہیں تو سب کو زیر دے کے ملایا جاتا ہے، سوائے من کے. من کو زیر دے کے نہیں ملایا جاتا، ٹھیک ہے، من کو زبر دے کے ملایا جاتا ہے. بار بار بتا رہی ہوں میں، سب کو جب بھی دو سکون آئیں گے تو پہلے والے لیٹر کو زیر دے کے ملائیں گے. لیکن من پہ بھی سکون آ رہا ہے نا، تو من کے آگے فرض کریں، من کے آگے آ رہا ہے من الارضی ہے نا، یا من السمائی آ رہا ہے نا، الف لام والا لفظ آ رہا ہے. تو اب آپ اس کو مین نل کر کے نہیں، یہ تو من ہے نا، من کے اوپر سکون ہوتا ہے، اور آگے الف لام والا آ رہا ہے جس کے اوپر ہمیں ملانا ہے، اور لام پہ بھی سکون ہے نا. الارضی ہوتا ہے نا، الارضی ہوتا ہے نا، تو لام پہ سکون ہے جہاں پہ ہم نے جا کے ملانا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ یہ بھی سکون ہے، وہ بھی سکون ہے، تو کیسے ملائیں گے؟ یہ من ہے، تو من کو کیسے ملائیں گے؟ زبر دے کے، من الارضی. بٹ دس از ناٹ من، دس از من. من کا مطلب ہے ہو. منل اخو، ہو از دا بردر، ہو از دا بردر. یعنی آپ نے سلام کا جواب دیا، اس کا حال بھی پوچھا، اس کو بھائی بھی کہا، اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ ہو از دا بردر. یعنی کسی سے تعارف حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے منل اخو، ہو از دا بردر. آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے نا، بھائی صاحب ایسا. ٹھیک ہے. اب آگے چلیے، شام کیا کہہ رہے ہیں جنہوں نے سلام کیا تھا؟ انا مدرس جدید بالجامعۃ، میں یونیورسٹی کا نیا استاد ہوں. اسمی ہشام، میرا نام ہشام ہے. انا من الولایات المتحدۃ، ولایات المتحدۃ، ولایات المتحدۃ، میں امریکہ سے ہوں. بالکل. بلال، اہلا وسہلا ومرحبا بک یا اخی. کچھ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے بیٹا، بند کر. آمدید ہے میرے بھائی. اچھا، اہلا وسہلا، خوش آمدید تمہیں میرے بھائی، اے بھائی. انا مسرور بلقائک، بہت خوشی ہوئی تم سے ملاقات کر کے. ہاں، میں انا بہت خوش ہوں. زمیلک، انا مسرور، میں بہت خوش ہوں. بلقائک، آپ سے میں بہت ملاقات خوش کر کے، ہوں. ٹھیک ہے نا. انا کا مطلب میں، مسرور خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں. مسرور، اور بلقائک، آپ کی ملاقات سے، آپ کی. چلیں، انا زمیلک، میں تمہارا ساتھی ہوں، کلاس میٹ ہوں. میں آپ کا شاگرد ہوں. آپ کا ساتھی، دوست ہوں. دوست کہہ لیں، ہاں دوست کہہ لینا، یعنی آپ اس کو یہ کلیگ ہیں، ساتھی دوست. ہاں سوری، جی، کلیگ کہیں گے، ٹھیک ہے. آگے، اس میں بلال یعنی بن یہ بلال جو ہے نا، حامد. یہ بھی ٹیچر ہے، ہشام بھی ٹیچر ہے. اس میں بلال، میرا نام بلال ابن حامد ہے. ابن حامد نہیں پڑھیں گے، بلال ابن حامد اس کو پڑھیں گے، اور پھر آپ کہیں گے بلال بن حامد. بلال بن حامد ہے. امین واشنگٹن انتا یا ہشام،
کیا تم واشنگٹن سے ہو اے ہشام؟ ہشام لا انا لست من واشنگٹن انی من نیو یورک. یوروکا. نہیں میں واشنگٹن سے نہیں ہوں، میں نیو یارک سے ہوں. آپ کا لستو آ گیا، لیسا آ گیا، لیسا لستو ہے نا، اچھا لیسا سے میں لستو واشنگٹن سے بنتا ہے. نہیں ہوں، میں نیو یارک سے ہوں. بلال امسلم ابوکا یا ہشام؟ کیا تمہارے ابو مسلمان ہے اے ہشام؟ ہشام لا ہوا لیسا بمسلم، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. بلال و امکا مسلمتن ہیا؟ اور تمہاری امی کیا وہ مسلمان ہے؟ ہشام لا ہی لیست بمسلمت، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. بلال الک ابناء یا ہشام؟ کیا تمہارے بیٹے اے ہشام؟ کیا تمہارے بیٹے ہیں او ہشام؟ بیٹے ہے اے ہشام؟ ہشام اطلابہم؟ نہیں، نام لی، یہ لائن پڑھنی نا آپ نے. زیبا کہاں گئی آپ؟ ہم لیسو بطلابین، وہ سب طالب علم نہیں ہے. ان بعضهم تجار، ان میں سے کچھ تاجر ہے. وبعضهم مہندس، اور ان میں سے بعض انجینئر ہے. بلال الک بناتن؟ کیا تمہاری بیٹیاں ہیں؟ ہشام نعم لی خمس بناتن، ہاں میری 5 بیٹیاں ہیں. بنات ہے یہ مونس ہے، یہ ساتھ مذکر آ رہا ہے. یہاں بیٹے تھے تو بیٹوں کے ساتھ مونس آ رہا تھا عدد، ٹھیک ہے. اور لی آ رہا ہے، دی نہیں آ رہا، لی آ رہا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے. اچھا اب نیکسٹ سسٹر آ جائیں پڑھیں. کون آئے گا؟ کوئی بھی کرنا چاہ رہا ہے؟ جی السلام علیکم. فوزیہ فوزیہ آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال امتزوجات ہن؟ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ ہشام لا ہن لسنا بمتزوجات، نہیں وہ شادی شدہ نہیں ہیں. انہن صغار، بے شک وہ چھوٹی ہیں. بعضہن فی المدرسۃ الابتدائیۃ، ان میں سے کچھ سیکنڈری اسکول میں ہیں. وبعضہن فی المدرسۃ متوسطات، اور ان میں سے کچھ مڈل اسکول میں ہیں. بلال لک اخواتن، کیا آپ کے بھائی ہیں؟ ہشام لا لیسا لی اخواتن، نہیں میرے بھائی نہیں ہیں. ان لی ثلاث اخوات، میری 3 بہنیں ہیں. مسلمات بلال مسلمات ہن، کیا وہ مسلمان ہیں؟ ہشام نعم ہن، ہاں وہ مسلمات والحمد للہ، ہاں وہ مسلمان ہیں اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے جو انا ہونا کیا تھا، انا ہونا بے شک وہ چھوٹی ہیں، تو بس آپ انا کا ترجمہ آپ کو سمجھ ہے نا کہ انا اصل میں انا کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، انا کی جو فیلنگ ہے نا وہ سمجھنی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. انا کا انا تاکید کے لیے آتا ہے نا، جی. اور اس کے بعد جو نون ہوتا ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے. تو انا ہننا صغارن، بے شک وہ چھوٹی ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چھوٹی ہیں. دے آر انگلش میں کریں گے دے آر، انڈیڈ نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے. دے آر اسمال، چھوٹی ہیں وہ. اور پھر وہ کیا ہیں؟ اچھا اس میں ابھی ہم نے تمارین کرنی ہے، اور اس میں 3 ہی کوشچن ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اور من این ہشام، یہ بتانا ہے من ای مدینۃ ہوا، وہ کون سے سٹی سے ہے، اور کم اختن لہو، اور اس کی کتنی بہنیں ہیں. لیکن آگے جو ہمارے پاس آ رہا ہے نا یہ والا، اس میں رائٹ اور رانگ کا نشان لگانا. یہ دونوں جو ہے لیسن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، دونوں ایکسرسائزز. تو لیسن کو اچھی طرح پڑھا ہوا ہوگا تو پھر اس کی یعنی اس کا میننگ سمجھا ہوگا تو پھر ہی سمجھ میں آئے گا. تو یہ ہم جلدی سے کر لیتے ہیں ایکسرسائز، پھر میں آپ کو لیسا کے بارے میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. جی.
बल्कि من किताब أين आपको खुद ही बता देगी। आप कर सकते, कोई और आ जाए, क्वेश्चन आंसर करेंगे हम अभी। कौन करना चाहेगा? सबसे अच्छे कौन कर सकते मैम हैं? मैं करूं? करिए कुदसिया। हाँ जी। अजीब अल असअलती आतियती। Answer the following questions. من أين هشام؟ هو من हुआ मिन शाबाश मिन الولايات المتحدة विलायातिल मुत्तहिदती। المتحدة. मिन की वजह से विलायात जो है वो आप जैसे विलायत बोलते हैं ना, वलायत बोलते हैं ना, वलायत किसको बोलते हैं? शायद इंग्लैंड को इंग्लैंड को बोलते हैं ना, वलायत गया है ना। तो ये विलायात है, विलायातिल मुत्तहिदती, और ये मुत्तहिदती उसकी सिफ्त बन रहा है, ठीक है। ये होता है दोनों विलायात अल मुत्तहिदती। शाबाश। अलिफ लाम भी आएगा, अल मुत्तहिदती अलिफ लाम भी आया था ना, अलिफ लाम भी आएगा, इसलिए कहते हैं आएगा। अलिफ लाम भी आएगा, अल मुत्तहिदा पे भी आएगा, फिर दोनों पर आएगा। मिनल विलायातिल मुत्तहिदती। अच्छा, बोलना भी आना चाहिए, बार बार पढ़े। हुआ मिनल विला, सिर्फ देखना नहीं होता, उसको बोलना भी आना चाहिए। मिन अय्यि मदीनतिन हुआ मिन न्यू यूरोका। हाँ, न्यू यूरोका। हुआ मिन न्यू, अब न्यू यूरोप पे, हाँ न्यूयॉर्क जो है सिटी है, उसके ऊपर अगर अरब लोग नहीं अलिफ लाम लगाते तो हम भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। जिन सिटीज कंट्रीज के ऊपर अरब लोग अलिफ लाम लगाते हैं हम सिर्फ उन पे लगा सकते हैं, न्यूयॉर्क पे वो नहीं लगाते, हमने नहीं लगाया। अच्छा, कम उख्तन लहू, उसकी कितनी बहनें हैं? लहू सलासता अखवातिन। सलासा अखवातिन, सलासता नहीं आएगा, सलासा आएगा। सलासा क्योंकि यहाँ मुज़क्कर आएगा, अगर इधर मुअन्नस आ रहा है तो अखवातिन, सलासा अखवात। ये मुज़क्कर होगा, यहाँ पे मुअन्नस है, जमा है और मजरूर है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बन। ये रूल आपने याद रखना है 3 से 10 तक गिनती का। और हमने अल्फू और मिया भी पढ़ा था ना, मियातु भी पढ़ा था ना, अल्फू और मियातुन ये भी पढ़ा था ना। मियातिन हो गया था, फिर भी अल्फिन हो गया। हाँ नहीं, अल्फू मिया जो तीन होता है ना, ये मुदाफ बन के आते हैं, ये अदद है, ठीक है। और ये क्या बन, वो बी आना अलग बात है, बी वो तो कीमत बताने के लिए बी लाते हैं ना। अच्छा। तो ये अल्फू और मिया क्या बनते हैं, ये मुदाफ बन के आते हैं। अच्छा, इनके ऊपर अगर बी आएगा तो बी अल्फी हो जाएगा, वरना अल्फू ही रहेगा, एक सिंगल हरकत लगेगी, मुदाफ है ना। तो मियातु या बी लगाना है तो बी अल्फी हो जाएगा, वो तो कीमत बताने के लिए, वैसे अल्फू मियातु ये भी मुदाफ बन के आते हैं, ये भी अदद है। बट इनका जो मादूद होता है ना, जो बाद में जैसे खवातिन आया यहाँ पे, तो वो आपका मुजक्कर भी आ सकता है, मुअन्नस भी आ सकता है। यहाँ पर तो सिर्फ क्या होता था, यहाँ मुजक्कर आना है, यहाँ भी मुजक्कर और मुअन्नस आ सकता है, ठीक है, लेकिन उसका ऑपोजिट हो जाता था ना, अदद। अब यहाँ पर मुजक्कर मुअन्नस आ सकता है, लेकिन ये नहीं चेंज होंगे। ये अल्फू मुजक्कर के लिए भी आ सकता है, मुअन्नस अगर लड़कियों का बताना है तो जैसे बी अल्फी रुबियतिन कर लेना, रुबियतिन, तो रुबियतिन क्या है, मुअन्नस है ना। और मियातु अगर भी पहले अदद जो होगा मुजक्कर होगा तो मादूद मुअन्नस हो, नहीं, वाइस वर्सा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका भी जो मादूद होगा ना मजरूर ही होगा, जो भी होगा वाहिद होगा और मजरूर होगा। यहाँ पे तो जमा मजरूर आया ना, यहाँ पे तो जमा मजरूर आ रहा है ना, अकलाम मिन अखवातिन इख्वतिन है ना, जमा मजरूर आता है ना यहाँ पे। यहाँ पर वाहिद मजरूर आएगा। अल्फू जैसे आपने 1000 किताबें बोलना है तो क्या बताएंगे, किताबिन, जाहिर हाँ किताबिन होगा, कुतुबिन नहीं होगा, किताबिन होगा। अब किताबिन तो एक किताब होती है, तो ये तो 1000 लिखा हुआ है, तो इसका तर्जुमा जो करेंगे ना वो फिर हम किस में करेंगे, किताबों में ही करेंगे, 1000 किताबें,
لیکن ہوگا یہ واحد ہوگا، اور مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی ہو سکتا ہے. جیسے بی الفی ربیعتن ہے نا. اب ربیعتن 1 روپیہ ہوتا ہے نا، روبیہ تو 1 روپیہ ہوتا ہے نا، لیکن جب پیچھے 1000 لگ جائے گا تو 1000 روپے ہو جائیں گے، جمع ہو جائے گا وہ. اسی طرح یہ آپ کا میاتو جو ہے یہ بھی مذکر ہے، اس کے ساتھ بھی مذکر بھی لا سکتے ہیں مؤنث بھی لا سکتے ہیں. 100 کتابیں، میاتو کتابن. ٹھیک ہے، کتبن نہیں کہیں گے، میاتو کتابن. تو اس کا یہ اس طرح سے کرنا ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل بھی دکھا سکتی ہوں، 1 منٹ یہاں پہ میں آپ کو لے کے جاتی ہوں. یہ ہم نے پڑھا تھا نا میاتو، یہ پڑھا تھا نا، تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا. اچھا پہلی بات تو یہ بتائی تھی کہ میاتو جو ہے اس میں جو الف لکھا ہوا وہ الف پڑھا نہیں جائے گا. میاتو پڑھ رہے ہیں نا، میاتو پڑھ رہے ہیں، اور الفن کو الفو جب مضاف بنیں گے تو دونوں کیا ہو جائیں گے، ایک دمے کے ساتھ میاتو ہو جائے گا اور الفو ہو جائے گا. ویسے میاتن اور الفن ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا غیر منصرف نہیں ہے، یعنی تنوین آ رہی ہے، جس پہ تنوین آتی ہے وہ غیر منصرف نہیں ہوتا. مضاف بنانے کے لیے اس کے اوپر ایک پیش لکھا جاتا ہے، میاتو کہتے ہیں. اچھا میاتن پڑھیں گے، اس کو بغیر الف کے بھی لکھا جاتا ہے، یعنی اس کو لکھا بھی ایسے جا سکتا ہے عربی میں، اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. یہ دونوں لفظ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی اور یہ بھی، اس لیے میاتو ہو جاتا ہے اور الفو ہو جاتا ہے. اور ان کے بعد والے اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور اور ہمیشہ مفرد ہوگا. یہاں مفرد کا مطلب واحد ہے. میاتو کتابن، یہی بتایا تھا میں نے، میاتو کتابن یا الفو کتابن. اب دیکھنے میں بہت عجیب لگتا ہے، الفو ریالن، تو یہ واحد ہیں، دونوں مجرور ہیں، مذکر بھی آ سکتا ہے مذکر بھی آ سکتا ہے. اب جب اس الفو کے پیچھے بی آئے گا قیمت بتانے کے لیے، ہاذل تلفازو بی الف ریالن، یہ ٹی وی جو ہے 1000 ریال کا ہے، تو پھر یہ الفو آپ کا الفی میں چینج ہو جائے گا بی کی وجہ سے، ویسے وہ الفو ہی ہے. اچھا اس مثال میں الفو حرف جر بی کی وجہ سے مجرور ہے. الفو کیوں مجرور ہوا ہے؟ بی کی وجہ سے مجرور ہوا ہے. میاتو اور الفی جو ہے مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اب یہ مؤنث کے لیے بھی یہی استعمال ہوتے ہیں. مثلا آپ کے اگر آگے کتابیں آ رہی ہیں، مطلب آگے کتاب تو مذکر ہے نا، اور یہاں پر اگر آپ نے کسی اور چیز کو گاڑیاں آ جاتی ہیں، کوئی ایسی چیز آتی ہے جو مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کے آگے میاتو کے آگے مؤنث بھی لگا سکتے ہیں. میاتو چینج نہیں ہوگا، وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا. میاتو کا مطلب ہاں، تو سیارت اس کو ہم نے نکرہ لانا ہے. السیارتو نہیں کر سکتے، السیارتی نہیں کر سکتے، وہ غلط ہو جائے گا. آپ نے اس کو نکرہ لانا ہے، اس کے اوپر تنوین لانی ہے. جو بھی آئے گا، مذکر آئے مؤنث آئے، اس کے اوپر تنوین آئے گی. تو سیارتن، میاتو سیارتن، الفو سیارتن، ٹھیک ہے. تو الفو 1000 گاڑیاں، 100 گاڑیاں. تو اسی طرح سے میاتو مسلمتن، 100 مسلمان عورتیں. جمع ترجمہ جمع میں کریں گے، لگائیں گے واحد مجرور. وہ جو 3 سے 10 تک گنتی تھی نا، اس میں کیا لگا رہے تھے ہم؟ اس میں ہم آگے جمع اور مجرور لگا رہے تھے، جمع مجرور. یہاں پر ہم واحد مجرور لگا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. مذکر بھی لگا سکتے ہیں مؤنث بھی، وہاں بھی مذکر اور مؤنث لگا سکتے تھے. اقلام من بھی کر سکتے تھے، طلاب بن بھی کر سکتے تھے، طالبات ان بھی کر لیتے تھے. تو اس طریقے سے ہوتا تھا اس مثال میں. اچھا جی، میاتو، ہاں جس طرح مذکر کے لیے جیسے استعمال ہو رہا ہے میاتو، ویسے ہی مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا. اگر یہاں پہ مؤنث آئے گا تو بھی میاتو آئے گا، یہاں پہ مؤنث آئے گا تو یہاں پر الفو آئے گا. جیسے مثال انہوں نے کیا دی ہے، الفو مسلمتن و میاتو طالبتن، دونوں مؤنث ہیں لیکن واحد میم اس ہے. کا یہ مطلب ہو گیا میاتو الفو کے ساتھ پلورل نہیں لگ سکتا، نہیں لگتا، واحد لگانا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا مفرد اور نکرہ، مفرد اور نکرہ لگانا ہے. اور مفرد اور نکرہ جو بھی چیز آتی ہے نا، وہ تمییز کہلاتی ہے. مفرد اور نکرہ
وہ جیسے کم کے آگے بھی آیا تھا نا، کم کتابن ہے نا، کم کتابن، تو وہ آپ کا کتابن کیا تھا؟ مفرد تھا اور نکرہ تھا. تو بہرحال یہاں پر آپ کا کتابن نہیں آئے گا، کتابن آئے گا، مسلم تن آئے گا. تو امید ہے بات اب اس ایگزامپل سے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی نا. واپس بک پہ چلتے ہیں. ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ یہاں پر آئے تھے نا. تو یہ تو 3 سے 10 تک گنتی ہے نا. 3 بہنیں، اس کے 3 بہنیں ہیں. ہاں تو 100 بہنیں تو نہیں ہو سکتی نا، 3 ہی بہنیں ہوں گی. چلیں، تو وہ ہم نے ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھ لیا کہ 1000 اور 100 والی گنتی جو ہوتی ہے وہ کیسے آتی ہے. وہ مضاف بن کے آتے ہیں، الفو بھی اور میاتو بھی، اور اس کے آگے جو معدود ہوتا ہے وہ آپ کا واحد ہوتا ہے، یعنی مفرد ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے. نکرہ بھی ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ بن کر آتے کہ ہاں بس یہ سمپل یاد رکھیں کہ وہ بھی مضاف الیہ بن کے آئے گا. لیکن مضاف الیہ پہ تو الف لام بھی آ سکتی ہے نا، وہاں پہ الف لام نہیں آئے گا، وہ نکرہ بھی ہوگا. مضاف الیہ نکرہ مضاف الیہ ہوگا. یہاں پہ بھی نکرہ ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں پر آپ کا مفرد اور نکرہ آئے گا. چلیں اب آگے آ جاتے ہیں اس پہ. کون آئے گا ابھی تھوڑا سا پڑھ؟ نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیں گی، تھوڑا سا پڑھ لیجئے، صحیح کر کے پڑھنا. Mark the correct statement with this and incorrect ones with cross. اوپر والا نہیں پڑھے گی. The حاصل علامت عمل جمل صحیحتی وحاصل علامت امام الجمل التي ليست صحیحتن. اچھا، دہ کا مطلب ہے فل کرنا، ٹھیک ہے نا، یا پٹ کرنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی علامات جو ہے نا، حاضی علامات، یہ والی علامات جو ہے یہ کہاں لگانی ہے؟ امام الجملی. امامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامنے، ان فرنٹ آف جمل صحیحتی، جو صحیح جملے ہیں ان کے سامنے یہ والی علامت لگانی ہے. وَهَذِهِ الْعَلَامَةَ کراس لگانا ہے امام جمل التي لیست صحیحۃ، جو جملے صحیح نہیں ہیں ان کے سامنے یہ والی علامت لگانی ہے. ٹھیک ہے. لیست کا مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ نہیں. لیسا مذکر کے لیے ہوتا ہے اور لیست مؤنث کے لیے ہوتا ہے. لیست مؤنث کے لیے. اور یہ مؤنث کیوں آ رہا ہے یہاں پر؟ کیونکہ جمل یہ جو ہے آپ کا غیر عاقل کی جمع ہے. تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. مارک دا کریکٹ اسٹیٹمنٹ ود دس، ٹھیک ہے، کریکٹ جو ہے، اینڈ دا انکریکٹ ون ود دس cross. اچھا، ابھی آپ نے سبق پڑھا ہے تو آپ کو اگر سبق سمجھ آیا تو پھر آپ اس کو صحیح غلط کر سکتی ہیں. تو ہشام من واشنگٹن، یہ کراس ہے. کراس ہے. وہ کہاں سے تھا؟ وہ ولایت سے تھا، انگلینڈ سے تھا. نہیں، وہ نیو یارک سے تھا نا. نیو یارک سے. اس نے پوچھا تھا نا، سوال پوچھا تھا نا کہ آپ واشنگٹن سے ہیں، تو اس نے کہا نہیں میں نیو یارک سے ہوں. نیو یارک. اور یہ کیا ہے؟ اخوات مسلمات، یہ کریکٹ. اس کی بہنیں جو تھیں مسلمان تھیں، یہ کریکٹ ہے. ٹھیک ہے، آگے. سب بنات لسنا متزوجات، یہ بھی کریکٹ ہے. اس کی بہنیں شادی شدہ نہیں تھی. یہ بھی کریکٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. آگے بنات جو ہوگا نا، بیٹیاں ہوگا نا، بیٹیاں اس کی شادی شدہ نہیں تھی نا. نہیں، ایسے ہی تھا نا، بیٹیاں اس کی شادی شدہ نہیں تھی نا. جی. آگے کیا ہے؟ آگے ہے ابناؤہ طلاب، یہ بھی غلط ہے کیونکہ ان کے وہ طلاب نہیں تھے، وہ انجینئر تھا، کوئی اس طرح تھا. تو یہ رانگ ہو جائے گا نا. یہ بھی رانگ ہے. اس ابناؤ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بھائی، بیٹے. ہاں اس کے بیٹے، سوری، اس کے بیٹے، اور یہاں پر اس کی بیٹیاں، دونوں کی بات ہو رہی ہے.
बनातुन और अबनाउन। अच्छा, उम्मुहु लैसत बिमुस्लिमतिन, उसकी मम्मी मुसलमान नहीं थी, ये भी करेक्ट है। और अगर अबूहु मुस्लिमुन, उसके अब्बू मुस्लिम थे, ये भी रॉन्ग है। रॉन्ग है। पता नहीं, मेरे ख्याल है अगर दोनों wrong। मुस्लिम नहीं थे तो बहनें फिर कैसे मुसलमान हो गई ना? हाँ, वही मैं सोच रही थी वो तो कहना किसका होगा। अबू ये हम अबू फिर अबू जो मुसलमान होंगे होंगे। मुस्लिम होंगे ना, अबू मुस्लिम होंगे। अगर मुस्लिम माँ होंगे। नहीं है तो बाप के उस पे होता है ना। हाँ जी, मुस्लिम होंगे। ठीक है, तो इसको आप सबक में से दोबारा चेक कर सकते हैं, उसको राइट दोबारा डाउन कर चेक कर सकते लेंगे। हैं, क्योंकि चेक हम कर अभी टाइम वेस्ट करेंगे इस पे, ये आसान है। हाँ जी। बस इसमें ये चीज सिखा रहे हैं आपको कि लसना और लईसत। अब इनमें लैसत का आपको पता होना चाहिए कि लसना में कौन सी जमीर है, लईसत में कौन सी जमीर है, ये आपको पता होना चाहिए। लईसा में कौन सी जमीर है? हर एक लैसा में हुआ है, लसना लईसत में हिया है, ठीक है। है। लसना में क्या है? हुन्ना नानो। है, हुन्ना है। मुन्ना। और लईसू में क्या है? लईसू भी पढ़ा था ऊपर हमने, लईसू उसमें क्या है? हुम है, ठीक है ना। वो जैसे आप लोग उसमें पढ़ते हैं ना, फ़अला फ़अला फ़अलू, उसी की तरह गिरदान है। तो लईसा जो है फ़अला की तरह है ना, ठीक है। और लईसू फ़अलू की तरह है, तो उसमें फ़अलना की तरह है, लसना, ठीक है। तो ये उसी तरह से उसका मीनिंग भी चलेगा, उसके अंदर जमायर भी चलेंगी। अगर आपको माजी की गिरदान आती है तो फिर लईसा की गिरदान तो बहुत ही आसान है। लईसा, लईसा, लईसू, लईसत, लईसता, लसना। अगर अभी मिडल वाले सीगे याद ना भी करें तो वाहिद और जमा याद कर लें, वो भी बहुत है। लईसा, लईसू, लईसत, लसना, लस्ता, लस्तुम, लस्ती, लसना, लस्तु और लसना। बीच वाले मिडिल वाले भी छोड़ दें। अभी आपने क्या याद करना है? लईसा और इसके लैसा, लैसत, लईसू, जमा जमा, पूछा, लैसा, इसकी जमा याद करनी है, ठीक है। लैसा, और लैसी, लईसत की जमा क्या होगी? लैसत, लईसत की जमा क्या होगी? इसकी जमा लसुन्ना। लईसत, लैसा, हाँ, इसकी जमा क्या होगी? लसना। लसना, लसना, लईसू, लसना। यहाँ पे फालना होता है ना, तो लसना हो गया। अभी अगला सीगा क्या होगा? लस्ता। लस्ता, ये तो लईसत है ना, तो अब लस्ता होगा, ठीक है। लस्तुम, और लस्तुम हो जाएगा। इसमें अंता जमीर है और लस्तुम में क्या, कौन सी जमीर है? अंतम जमीर है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपका लस्ता के बाद लस्ती आता है ना मुन्नस के लिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लस्ती होगा तो यहाँ क्या होगा? लस्तुम, लस्तुन्ना हो जाएगा। बस अंदर की आपको जमीरों का पता होना चाहिए। इसमें ये लस्तुन्ना, इसमें अंतुन्ना है, इसमें अंतुम है, इसमें हुन्ना है, इसमें हुम है। पीछे दो सीगे रह गए हैं, और वो कौन से हमारे, वो भी हम कर लेते हैं। लस्तु, इसमें अन्ना जमीर होती है, आपको पता है ना, अन्ना जमीर होती है लस्तु में, ता पे पेश है तो अन्ना। और लसना, लसना में कौन सी होती है? होम जमीर। हुन्ना, वो। नहनु। इसमें अन्ना होती है, इसमें नहनु होती है। मैं लिख भी देती हूँ और आप मैम इसको यहाँ पे लईसत और लसना होता है सेकंड वाली इसमें, हाँ, ये हिया वाली लईस, जमीन। हाँ, हाँ, इसमें हिया है। अगर ता पे सुकून आए तो हिया होती है, जैसे दरबत है, जैसे और जलसत है ना, इसी तरह लईसत लसना है। होगी। इसमें हुन्ना होगी, हुन्ना। अच्छा, हो, ये होम, हुन्ना और ये अंतुन्ना। हाँ, ये अंतुन्ना हुन्ना जो है, हाँ, अंतुन्ना। इसमें अंतुन्ना है। मैंने लिखी नहीं है, मैंने कहा चलिए अभी टाइम यहाँ पे सेव ता है। आएगा, वहाँ पे लसना। और यहाँ पे होम होगी, ठीक है। ये अब आपको पता होना चाहिए कि लईसा के अंदर हुआ है, लईसु में होम में, लईसत में हिया है, ता पे सुकून आ जाए तो, और नून आगे आ जाए लसना तो हुन्ना होती है।
ठीक है ना, इसको आपने लंबा नहीं करना, लसना नहीं पढ़ना है, इसको लसना पढ़ना है। पढ़ने में गलती करेंगे तो फिर ये नीचे वाला बन जाएगा, ये वाला लसना बन जाएगा। सुनने वाला समझेगा आप जमा किस सीगा यूज करें। तो इसको लसना को हुन्ना और लस्तुन्ना, इस पे तशदीद आएगी, लस्तुन्ना अंतुन्ना, अंतुन्ना पे भी तशदीद आती है। लस्ती अंती, लस्ता अंता, लस्तुम अंतुम, तो ये आपको पक्का होना चाहिए। मिडल वाले सीगे मैंने नहीं कराए, वो बहुत ही आसान है, उनकी जरूरत ही नहीं है। अभी जब जरूरत होगी तो हम उनको बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे लसना भी यूज हुआ है, लईसत भी यूज हुआ है। अब यहाँ पर उम्मुहु लईसत भी मुस्लिमतिन आया है, तो लईसत का मतलब है इसमें हिया जमीरा जो किधर जा रही है, की तरफ जा रही है, उम्मुन की तरफ जा रही है। वाहिद की जमीर है, मुअन्नस की उम्मुन की तरफ जा रही है। यहाँ पर हुन्ना की जमीर है जो कि बनात की तरफ जा रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका एक और भी आया था ना, बस ये दो यहाँ है, यहाँ पे लसना आया और लईसत आया, और बाकी चीजें हम और जगह पढ़ लेंगे। मैम इसमें जैसे लईसा है तो उसमें ये या पे साकिन आएगा, लेकिन कुछ में या नहीं आप बोल रही ना, तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि या लगाना है या नहीं लगाना? सेकंड लईसत हरफ। में ये आप इस या की बात कर रही हैं? जी जी। हाँ, तो ये लईसा का या जो है ना, ये कहाँ तक चलेगा, ये यहाँ तक चलेगा बस। ये लईसत और लसना, लसना पे जाके आपका देखा खत्म हो गया है। पहले सीगे में भी है, वाहिद वाले में हुआ जमीर वाले में भी या है, लईसू में भी या है। ये हर बाब में यही होता है, हर बाब में यही होता है। जो भी फेल आप पढ़ेंगे ना उसमें यही होगा। ये वाला सीगा, ये वाला सीगा और ये वाला सीगा, ये 5 सीगा। हाँ, पहले तीन ये जो है। लेकिन अगर आप मिडल वाले को बुलाएंगे तो ये 5वां बन जाता है, ये 4th वन बन जाता है जी, यानी 1 2 3 और ये 4 वाला बन जाता है, और ये 5 भी बन जाता है साथ, इसको भी शामिल करना है। तो ये आपका खत्म कब होगा, जब आप हुन्ना वाली जमीर पे जाएंगी, लसना पे जाएंगी। अब लसना के बाद देखें आपको कहीं भी या नजर नहीं आ रही जी, ठीक है। तो ये हर फेल के साथ होता है। जैसे आप खरजा कर लें या ज़हाबा कर लें, कोई भी ले लें आसान से, जो आपको आसान लगता है, तो उसमें यही होगा। जैसे ज़हाबा, अब ज़हाबा का बा जो है वो कहाँ तक चलेगा, यानी उसका जो है, जैसे यहाँ पे तो या आ गया ना, इसका रूट वर्ड इसी तरह से है। लेकिन जैसे ज़हाबा है ना, तो ज़हाबा का भी आप देखें तो ज़हाबा, इसका जो बा है उसके ऊपर जबर कहाँ तक चलेगी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बा की जबर कहाँ तक चलेगी, नंबर 5 तक चलेगी। हाँ, फिर उसके बाद ज़हबा, हाँ नंबर 5 तक चलेगी, फिर नून पे जाके वो बा पे सुकून हो जाता है जी, ज़हबना बा पे सुकून हो जाता है, फिर वो आगे बा पे जबर कहीं में नहीं आएगी। ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, वो पूरा सुकून ही लेगा फिर। तो ये जो छठा सीगा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे, यहाँ से आपकी या गायब हुई है, यहाँ भी गायब आ रही थी, यहाँ भी या आ रही थी, यहाँ भी या आ रही थी, यहाँ भी आ रही थी, यहाँ भी आ रही थी, और यहाँ भी आ रही थी। लईसा, लईसा, लईसू, लईसत, लईसता, यहाँ तक या आ रही थी। यहाँ छठे सीगे से आपका जाके ये आपका या खत्म हुआ, और अब या कहीं नहीं आएगी आगे। समझ आ गई आपको बात? जी जी, अच्छा सवाल था आपका। कुछ चीजों की तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता बताने के लिए, तो अच्छा होता सवाल आ जाए। अब देखिए इस एक्सरसाइज से आप सब कुछ वाज़िया हो जाएगा। तो अब किसने पढ़ना है? एक सेकंड में, जो मैं चाहती हूँ रहे ना, कौन पढ़ना चाह रहा है? ज़ेबा आपने तो कर लिया ना? ज़ेबा आपने कर लिया ना जी, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ कौसर का भी हो गया। हाँ जी, मैं इधर ही हूँ टीचर। मुझे ये क्वेश्चन था मेरा एक उस्तादा जी। अच्छा, ये लईसा में जैसे काना का रूट वर्ड काफ वाव नून होता है, तो लईसा का रूट वर्ड लाम या सीन है? हाँ, इसका रूट वर्ड जो है लाम या सीन है, या बदला हुआ है, इसमें थोड़ी सी रिसर्च करूंगी। ये मुझे पता है, शायद बुक में ही बता दें, इसी में बता दें आपको, लेकिन उसका रूट वर्ड उन्होंने बताया है, और उन्होंने बताया कि ये लईसा क्यों बना है, ये लईसा
या इसका रूट वर्ड है या कुछ और है जो चेंज हुआ है ना, तो वो ये उसको सही। फिर मैं देखूंगी, मैं बताऊंगी। ठीक है, ये मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गई हूँ। और ये इसका ठीक। रूट वर्ड से, ये अपने रूट वर्ड से ही बना हुआ है आगे लईसा। ठीक है, रूट वर्ड से ही चेंज होके यहाँ आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे, डोंट वरी इसके बारे में। तो एक्सरसाइज करने कौसर अगर आप आ सकती हैं तो। जी मैम। अच्छा कौसर, ठीक है। कौसर और दूसरी कौसर में फर्क है? दो नाम से आई हुई हैं आप। एक जेबा कौसर है ना, जेबा डिफरेंट है। जी जी वो डिफरेंट है। अच्छा ठीक है, चलिए जी पढ़िए मैम। आप। ठीक है। तामल या लई या मा यली। Learn the following. हामिदुन तालिबुन, हामिद एक तालिब इल्म है। हामिदुन लैसा बि तालिबिन, हामिद एक तालिब इल्म नहीं है। तो ये क्या है? ये मुब्तदा है, ये खबर है, जुमला इस्मिया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, हामिद को अलग कर दिया और मुब्तदा को अलग कर दिया और उसके बाद लईसा लगाया, खबर के ऊपर लईसा लगाया, खबर से पहले लईसा लगाया। और यहाँ पर जो जमीर है वो इसके मुताबिक होनी चाहिए। पीछे हामिद है ना, तो लईसा लगना चाहिए। ये नहीं कि आप इसमें लईसत लगा दें, उसमें हिया जमीर होगी, वो हामिद की तरफ नहीं जाएगी। तो आपने ऐसा सीगा लगाना है गर्दान का कि जो इससे मैच करता हो, जिसकी जमीर इसके साथ। वो मैंने बताया था ना कि ये आपका क्या होता है, ये इंजन होता है और ये आपकी ट्रेन होती है ना। तो फिर यहाँ पर एक प्रोनाउन होता है जो दोनों इंजन को और डिब्बों को, ट्रेन को, दोनों को कनेक्ट करता है। तो वो जो जमीर है ना यहाँ पे हुआ, वो मुब्तदा और इस जो यानी ये जो इंजन है उसके डिब्बे जो ट्रेन है उन दोनों को कनेक्ट क्या कर रही है, वो जमीर कर रही है। तो वो जमीर अगर गलत होगी, सही नहीं होगी, तो वो डब्बे अलग पड़े रहेंगे, या फिर वो जमीर होगी नहीं वहां पे, तो डिब्बे अलग होंगे, इंजन अलग होगा, ट्रेन नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये आपका कनेक्शन होना चाहिए, इसको जमीर आयद कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जमीर आती है तो उसके मुताबिक ही होनी चाहिए। तो अब हामिद मुब्तदा है, उसको आप यहाँ कर लें। खबर आपकी क्या बन के आ रही है, लईसा बी तालिबिन। तो लईसा तो फेल है ना। अच्छा, ये फेल कौन सा फेल है? लईसा फेल भी दो तरह के होते हैं, गौर से सुने। फेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फेल ताम। फेल ताम, ताम फेल क्या होता है? जैसे आपका मुरक्कब ताम होता है ना, इसी तरह फेल ताम भी होता है। फेल ताम वो होता है जिसमें आपका काम भी होता है और जमाना भी होता है, एक्शन विद टाइम। हाँ, काम प्लस जमाना, और आगे आप फाइल भी कर लें क्योंकि काम करने वाला भी चाहिए होता है हमेशा। तो ये तीन चीजें फेल ताम में होती हैं। अब इसके मुकाबले में आता है फेल नाकिस। जैसे मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस आपने पढ़े ना, तो मुरक्कब ताम तो ये है ना, ठीक है, लेकिन मुरक्कब नाकिस क्या होता है? जो फ्रेज होता है। इसी तरह फेल ताम जो है उसमें ये तीन चीजें, काम भी होता है, जमाना भी होता है और फाइल भी होता है। जबकि मुरक्कब जो फेल नाकिस होता है, इनको साथ साथ लिख लें तो अच्छी बात है, फिर आप कॉपी में किसी और भी देख सकते हैं। फेल नाकिस वो होता है जिसमें ये दो चीजों में से एक चीज कम हो। मसलन उसमें सिर्फ जमाना होता है और काम नहीं होता, सिर्फ जमाना ही जमाना होता है, काम भी नहीं होता, फाइल भी नहीं होता, ये दोनों चीजें नहीं होती, सिर्फ उसमें क्या है, जमाना ही जमाना होता है। ठीक है, तो लैसा एक ऐसा फेल है, इसको फेल नाकिस कहते हैं। अब इस फेल का तो क्या होता है, एक फाइल होता है, एक मफूल होता है ना। ये वाला फेल ताम जो होता है उसका फाइल होता है और मफूल भी होता है, आपको पता है जो फेल ताम होता है। जैसे फेल ताम की मिसाल क्या देंगे आप? जैसे आप कर लेंगे जनाब अली जलसा, ठीक है, या कुछ भी कर लें, कतला, जहाबा, कोई भी एक फेल ले लें, ठीक है। तो ये फेल ताम है क्योंकि इसमें फाइल भी है, इसमें जमाना भी है, वो बैठा, और फिर इसके अंदर जो है वो आपका काम भी है, बैठने का जमाना भी है कि वो बैठा, माजी में बैठा, और इसमें आपका फाइल है बैठने वाला, वो ये फेल ताम है।
لیکن فعل ناقص کیسے؟ جیسے آپ کا کانا ہوتا ہے. اب کانا کا کیا ہوتا ہے؟ کانا میں صرف آپ کا، اس میں آپ کا کام نہیں ہوتا، اس میں صرف زمانہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی فعل ناقص کہتے ہیں. کانا کو بھی فعل ناقص کہتے ہیں، تام نہیں کہتے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بھی صرف ہے کا مطلب ہوتا ہے ہوتا ہے یا تھا ہوتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. گردان اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے کانا، کانا، کانو، کانت، وہ گردان ہوتی ہے. گردان تو لیسا کی بھی ہو رہی ہے، لیکن لیسا بھی کیا میم ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کانا کا میننگ کیا ہے؟ ہے، تھا. اور لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لیسا کا مطلب ہے اس کی بھی گردان ہوتی ہے، اور یہ لیسا کا مطلب نہیں ہوتا ہے. جیسے لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے نا، اسی طرح لیسا کا مطلب بھی نہیں ہوا ہے. اور اصل میں جس طرح انا اور اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، اسی طرح کانا کے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں. تو یہ کانا کے بہن بھائیوں میں سے ہے، فیملی میں سے ہے، کانا کی فیملی میں سے ہے لیسا. ٹھیک ہے، تو ہم لیسا کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور یہ کانا کی فیملی میں سے، فعل ناقص کی فیملی میں سے. یہ 13 بہن بھائی ہوتے ہیں، 13، جس میں سے آج ہم پہلا پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے کانا بھی نہیں پڑھا، ابھی ہم لیسا کو پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ کانا کے اخوات میں سے ہے یا فیملی میں سے ہے، اور یہ 13 کی فیملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور انا کی فیملی میں کتنے ممبرز ہوتے ہیں؟ انا و اخواتها میں کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں. No, only 6 ہوتے ہیں. اس میں 13 ہوتے ہیں. اب انا کیا کام کرتا ہے؟ جب انا آتا ہے تو کیا کام کرتا ہے آپ کو پتا ہے؟ مبتدا کو منسوب کر دیتا ہے. خبر کو ٹچ نہیں کرتا. مبتدا کو منسوب کرتا ہے، خبر کو ٹچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لیکن جو لیسا ہے وہ الٹا کام کرتا ہے، انا کے خلاف عمل کرتا ہے. وہ اب یہ بھی جملہ اسمیہ، لیسا بھی جملہ اسمیہ پہ آتا ہے. دیکھیں جملہ اسمیہ پہ آ رہا ہے لیسا یہاں پر. ٹھیک ہے. تو لیسا کیا کرتا ہے؟ وہ انا کے خلاف عمل کرتا ہے. یہ تو خبر کو منسوب کر، یہ تو مبتدا کو منسوب کرتا ہے نا، اپنے اسم کو منسوب کرتا ہے نا جو آپ کا انا ہوتا ہے. لیکن لیسا کیا کرتا ہے؟ یہ خبر کو جا کے منسوب کرتا ہے. لیکن یہاں پہ خبر مجرور نظر آ رہی ہے، تو بی آ گیا، اس کی وجہ سے یہ مجرور نظر آ رہی ہے. ورنہ یہ طالباً ہونا چاہیے تھا اس کو، اور یہ ہوتا ہے طالباً. تو ابھی آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے اس پہ فوکس کریں، باقی چیزیں ابھی بھول جائیں. تو لیسا کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے آپ کو دیا ہے کہ یہ کانا کے بہن بھائیوں میں سے، انا کے بہن بھائیوں میں سے نہیں ہے، کانا کی فیملی میں سے ہے. اور کانا جو ہے وہ فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے. اور فعل ناقص کی تفصیل میں نے بتا دی کہ اس میں صرف زمانہ ہی زمانہ ہوتا ہے، اس میں کام نہیں ہوتا. کانا کا مطلب ہے اور تھا، اور اس میں آپ کو کوئی کام نظر آ رہا ہے؟ نو. اسی طرح لیسا میں بھی آپ کو صرف نہیں کا معنی نظر آ رہا ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں تھا، بس یہ مطلب آپ کو نظر آئے گا. جیسے ہے اور تھا اس کا میننگ ہے نا، ویسے ہی کام نہیں ہے اس میں بھی، لیسا میں بھی کام نہیں ہے. تو یہ آپ کے فعل ناقص کہلاتے ہیں. تو ابھی اس کو ہم جملے کو دیکھ لیتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. بک والوں کو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا مبتدا، یہ خبر ہے، اور جب لیسا لگانا ہوگا تو مبتدا کے بعد لگائیں گے، اور مبتدا کے مطابق لگائیں گے یہ والا صیغہ. اگر یہ مونس ہوگا، واحد مونس ہوگا تو واحد مونس لگائیں گے، وہ آپ کو دکھائیں گے ابھی سارا نیچے. اور بی طالبن، خبر جو ہوگی میں نے بتایا منصوب ہوتی ہے، لیکن بی کیوں لگاتے ہیں؟ بی کیوں لگاتے ہیں پھر خبر پہ؟ اگر منصوب ہوتی ہے تو بی کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس میں ایمفیسائز، اس میں تاکید لانے کے لیے بی لگا دیتے ہیں. حامد اسٹوڈنٹ ہے، حامد بالکل بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یعنی حامد اسٹوڈنٹ نہیں ہے. تو یہ بی جو ہے نا، اس کا ترجمہ آپ نہیں کریں گے، یہ تاکید کے لیے آیا. حامد لیس بی طالبن، ہم اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں، حامد لیس طالباً بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جب اس میں مور ایمفیسس کرنا ہوتا ہے تو بی لگا دیتے ہیں. مور تاکید لانی ہوتی ہے، نفی میں تاکید لانی ہوتی ہے تو بی لے آتے ہیں. تو یہاں پر بی طالبن ہو جاتا ہے، ورنہ یہ طالباً ہے. اچھا جی، اب آپ دیکھیے، میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ لیسا جو ہے اس میں ہوا ضمیر ہے، اور وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ حامد کی طرف جا رہی ہے.
اور یہ اسمو اس کو ہم اسمو لیسا کہیں گے، فائل نہیں کہیں گے لیسا کا، اسمو لیسا کہیں گے. یہ بات نوٹ کرنے والی ہے. ہوا کو ہم اسمو لیسا کہیں گے اور بی طالبن کو ہم خبرو لیسا کہیں گے. جیسے ہم نے کہا تھا نا انا آیا تھا تو انا جب آیا تھا تو اسمو انا کہا تھا اور خبرو انا کہا تھا نا، تو بالکل ایسے ہی ہم کیا کریں گے، لیسا کا بھی اسم کہیں گے اور خبر اس کی بھی خبر کہیں گے. چلیے آگے اگلا پڑھیے نمبر 2. الطلاب صغارن، طالب علم چھوٹے ہیں. الطلاب لیسو بصغارن، لیسو میں کون سی ضمیر ہے؟ لیسو میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوم میں. کی ضمیر، اور وہ ہوم کہاں جا رہی ہے؟ طلاب کی طرف. طلاب کی طرف جا رہی ہے. جب بھی آپ کی خبر جملہ بن کے آئے گی نا، جملہ بن کے آئے گی. اب یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. اس کو جملہ یہ لگ رہا ہے آپ کو جیسے دربو کی طرح ہے، کفرو کی طرح ہے، لیکن یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم جو ہے یہ فائل نہیں ہے، یہ لیسا کا اسم ہے اور یہ لیسا کی خبر ہے. تو کوئی بھی جملہ ہو، اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، تو اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، جو مبتدا کو خبر سے جوڑتی ہے، دونوں کو کمبائن کرتی ہے. اگر یہ ضمیر نہیں ہوگی تو وہ انجن آپ کا الگ، ڈبے الگ، جملہ نہیں بنے گا آپ کا صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے مطابق ہونی چاہیے. اور صغار رن ہونا چاہیے. یہاں پہ صغار آپ نے پڑھا نا، صغار رن پڑھا ہے نا، تو صغار رن ہونا چاہیے تھا، لیکن بی نے اس کو بھی صغارن کر دیا. آگے آمینتو طبیبتن، آمینہ ایک ڈاکٹر ہے. آمینتو لیست بطبیبتن، یہ مبتدا ہے، یہ آمینہ تو مبتدا ہے، وہاں بھی مبتدا تھا، یہاں بھی مبتدا ہے. ٹھیک ہے نا. اب لیسا آ گیا بیچ میں نفی کے لیے. تو لیسا کا وہ والا صیغہ لانا ہے جو آمنہ، جس کی ضمیر آمنہ کی طرف میچ ہو رہی ہو. تو آپ نے لیست لایا، اس میں ہی ضمیر آمنہ سے میچ ہو رہی ہے. پھر آپ نے جو ہے اپنی خبر لانی ہے نا، یہ طبیبتن خبر لانی ہے نا لیسا کے بعد. خبر لائے لیکن خبر کے اوپر آپ بی لے کے آئے تاکید کے لیے، بی طبیبتن. آپ یہ نہیں کہہ سکتے آمنتو لیست طبیبتن. خبر جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح ہوتی ہے نا، تو اس کو اسی طرح نہیں لگا سکتے، بلکہ یا تو اس کو طبیبتن کریں گے، 2 زبر دیں گے، یا بی طبیبتن کریں گے. چلیں آگے پڑھیے. الفتیاتو متزوجاتن، نوجوان لڑکیاں شادی شدہ ہے نا. الفتیاتو لسنا بمتزوجاتن، خبر کے اوپر بی لگ گیا تاکید کے لیے. ٹھیک ہے. اور لیسا کا صیغہ لسنا ہو گیا، کیونکہ اگر ہم لیسا لگاتے تو اس میں ہوا ضمیر تو میچ نہیں کرتی نا فتیات کے ساتھ، تو ہم نے لسنا لایا تاکہ ہننا ضمیر میچ کرے فتیات کے ساتھ. امید ہے سب کو سمجھ آ رہی ہوگی. آگے پڑھیں. انت کبیرن، تو بڑا ہے. انت لست بکبیرن، تو بڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. انت کبیرن کو ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ لست کبیرن. لست کبیرن یعنی تو بڑا نہیں. جملہ ہی کہیں گے لست کبیرن کو بھی. لست کبیرن کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم نہیں کہیں گے، ہاں اس کو بھی کہیں گے، بالکل کہیں گے اس کو بھی، کیونکہ آپ کا کیا ہے یہاں پر لیسا نفی کے لیے آ رہا ہے، اور اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ انتا ہے، جو اس کا اسم ہے، جو اس کا اسم ہے. ٹھیک ہے. اور بھی کبیرن کیا ہے؟ وہ لیسا کی خبر ہے. تو اسم اور خبر مل کے کیا بنتے ہیں؟ جملہ اسمیہ بنتے ہیں نا، اسم اور خبر مل کے. لیسا کا اسم اور لیسا کی خبر مل کے، تو وہ آپ کا جیسے انا کا اسم انا کی خبر مل کے جملہ فعلیہ تو نہیں بن جاتے، جملہ اسمیہ ہی رہتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ بھی یعنی ہم اس کو 2 طریقے سے لکھ سکتے ہیں. انتا بھی کبیرن بھی لکھ سکتے ہیں، انتا کبیرن بھی لکھ سکتے ہیں مبتدا خبر. اور پھر نفی لانی ہو تو پھر ہم کیا لے سکتے ہیں؟ انتا لست بھی کبیرن بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی وہی بات ہے نا، اوپر والی بات ہے. آپ نے کیا کیا کہ انتا مبتدا تھا، اس کو یہاں پہ لکھ دیا، اور پھر بیچ میں ایسا صیغہ لائے
جو کہ انتا سے میچ کرتا ہے, لستا, جس کی ضمیر انتا جو ہے وہ انتا کی طرف جا رہی ہے ابھی, اور بی کبیرن آگے خبر کے اوپر آپ نے بی ڈال دیا. طریقہ وہی ہے جو اوپر آپ کر رہے ہیں, اسی طریقے سے کر رہے ہیں, بس یہاں پہ کیا ہے آپ کا نون آ رہا تھا مبتدا, یہاں پہ آپ کی ضمیر آ رہی ہے, تو آپ نے ضمیر کو مبتدا کے طور پہ لکھ دیا. پھر فعل کا ایسا سیگا لے آئے, جس کو فعل ناقص کا, کہ ہم لستا لے آئے جو اس سے میچ کھاتی ہے ضمیر, اور پھر آگے خبر کے اوپر بی ڈال دیا. آگے پڑھیں. انتم جدودن, تم سب انتم نئے جدودن, انتم جدودن. انتم لستم بجدودن, ہاں, تو آپ نے تم سب نئے انتم کو پہلے یہاں پہ مبتدا کی جگہ پہ رکھا, ٹھیک ہے, اور پھر آگے آپ نے کیا کیا, انتم لیسا کا ایسا سیغہ لانا ہے جس میں انتم ضمیر آئے, تو وہ آپ لستم لے آئے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر بھی آپ نے اوپر بھی ایسی تو کیا جب تو لستم لکھتے ہیں تب یہ انتم لکھنا ضروری نہیں ہے میم؟ اس لیے انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں اوپر تو بریکٹ میں کچھ نہیں لکھا ہوا تھا نا. ہاں, تو وہ صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے, یعنی آپ نے لستم کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لستم کے اندر انتم ہے, ٹھیک ہے. تو چاہے آپ اس کو مبتدا بنا لیں اور اس پورے کو خبر بنا لیں, لیسا کا اسم اور لیسا کی خبر مل کے جملہ اسمیہ بنا کے خبر بنا لیں, یا پھر آپ لستم اور بھی جدودن صرف پڑھ لیں, وہ بھی آپ کا جملہ اسمیہ ہی بن رہا ہے, ٹھیک ہے. دونوں طریقے سے کر سکتے. انتا انتا فقیرتن, تو ایک فقیر ہے. انتی سوری انتی ہے, اور انتی لستی بفقیرتن, ٹھیک ہے. انتی لستی اچھا, یہ نام بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں, لگا لیں تو بھی کوئی بات نہیں. اس کو مبتدا بنا دیں گے, ٹھیک ہے نا, اس کو مبتدا بنا دیں گے. فرق یہ پڑے گا, اس کو مبتدا بنا دیں گے پھر, اور اس کو پورے کو خبر بنا دیں گے. لیکن اگر یہ نہیں, اس کو بیچ میں ایڈ نہیں کرتے, تو پھر اس کو انتی کو آپ اسمو لیسا بنا لیں گے, اور بی فقیرت ان کو خبر لیسا بنا کے جملہ اسمیہ بنا دیں, تب بھی جملہ اسمی بنے گا. چلیں آگے. جی. انتن مجتہداتن, تم سب محنتی ہو. انتن یہ نہیں لکھیں گے. لستن بمجتہداتن, بی میں خبر پر بی لانا ضروری ہے, ٹھیک ہے. لیسا کی خبر پہ بی لاتے ہیں تاکید کے لیے, خبر کو ایسے ہی نہیں لکھ دیتے. انا کی خبر تو ہم ایسے ہی لکھ دیتے تھے نا, لیکن اس کی خبر پہ بی لا کے اس کو بی کی وجہ سے مجرور کرتے ہیں. آگے. انا مدرسن, میں ایک استاد ہوں. انا لست بمدرسن, مدرسین. انا مبتدا ہو گیا, اور یہ پوری جو ہے آپ کی خبر بن گئی. اس میں آپ کا اسم لیسا انا ضمیر ہے, اور بھی مدرسن خبر لیسا مل کے جملہ اسمیہ بن کے خبر بن گئی, ٹھیک ہے. یہ مبتدا ہے, صحیح ہے. نحنو طلابن, ہم سب طالب علم ہے. لسنا بطلابن, نحن لسنا بطلاب. نحن لسنا بطلاب. تو یہ اس کو بالکل بھی آپ یہ نہ کہیں کہ جملہ فعلیہ ہے, یہ تو فعل ہے. لیسا تو فعل ہے, اور یہ فاعل ہے, اور یہ مفعول ہے. نہیں, یہ جملہ اسمیہ ہے. لیسا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے, کانا بھی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے, انا اور اس کی بہنیں بھی ساری جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتی ہیں. یہ سب جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں, اب یہ ہم نے جملہ فعلیہ شروع ہی نہیں کیا. تو لیسا بھی جو ہے وہ جملہ اسمیہ پہ آ رہا ہے, انا بھی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. وہ تاکید کے لیے آتے ہیں, تاکید کے لیے آتا ہے انا, اور لیسا نفی کے لیے آتا ہے. اور پھر نفی میں تاکید کرنی ہو تو بی لگا دیتے ہیں خبر پر. چلیں انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو بہت ایسی سکھا دے گی خود ایک چیزیں. چلیں اب نمبر 4 کون آئے گا؟ ہینڈ ریز کریں یا خود آ جائیں مائک پہ, جمپ لگائیں. ہمیرا آپ آئیے. استاذہ I'm very weak, مجھے کچھ زیادہ پتا نہیں, میں بس جڑ جاتی ہوں. کوئی بات نہیں, بس آپ جڑ جائیے اور جڑی رہیے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ جڑنے سے بھی بہت فائدہ ہے. ایک تو عبادت کا ثواب مل رہا ہے. I would love to attend, لیکن ہے نا مجھے ٹائمنگ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, میرے ہسبینڈ ایٹ ہوم رہتے ہیں. تو پھر آپ ریکارڈنگ تسلی سے بیٹھ کے کوئی ایک ٹائم بنا لیں, ریکارڈنگ کو تسلی سے بیٹھ کے, جب آپ کوئی بھی ڈسٹربنس نہ ہو تو آپ سن لیا کریں. اوکے انشاءاللہ. اپنی کلاس بک 3 جہاں پہ 3 بکس بنی ہوئی ہے نا نشان, یوٹیوب کا وہ آپ کے پاس ہوگا نا لنک, میں دیتی رہتی ہوں کلاس میں بھی,
بلکہ میں لیکچر بھی جی کلاس جی میں جی ڈال آقا دیتی ہوں. اچھا جی حمیرہ آپ کو میں نے ایڈ نہیں کیا, آپ مجھے پرائیویٹ میں میسج کر سکتی ہیں؟ جی اس دن آپ نے میم کہا تھا لیکن میں بھول گیا آپ کو ایڈ, مجھے ایڈ ضرور کیجیے اور مجھے میسج کریں تاکہ میں آپ کو روم میں ڈال دوں, گروپ میں اوکے ڈال دوں. انشاء ٹھیک ہے, پھر آپ وہاں پہ جی میں جی جو بھی لیکچر ڈالوں گی آپ سن لیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ جی اور ضرور میں جزاک فریش اللہ لیکچر خیر. وہاں ڈالتی ہوں. ٹھیک ہے, اوکے استاذہ جی. انشاءاللہ. چلیے اب آپ آ جائیں. کوثر, ایک اور کوثر بھی آئی ہیں. نہیں میم میں نے ہی نام چینج کیا آپ نے ہوا, نام آپ کنفیوز پلیز ایک ہی نام سے آئیں. ٹھیک ہے, مجھے اس طرح بہت زیادہ ہے کیونکہ میرے پاس ایک نام سے 10 اسٹوڈنٹ ہیں اور کچھ تو بالکل غائب ہو جاتے ہیں. تو اپنا پلیز ایک ہی نام رکھیں. جب آپ مائک پہ آتے ہیں تب تو میں پہچان جاتی ہوں اچھا آپ کون سے ہیں, لیکن اس سے پہلے مجھے نہیں پتا چلتا. اچھا ابھی ایک ایس سے آ رہی تھی, وہ پتہ نہیں کون تھی, صرف ایس لکھا ہوا تھا ان کا نام. تو اکیلا تو نہیں پڑھ پائیں گی. فیروزہ آپ آ جائیں ابھی. چلیں آپ کا مائک بھی کھلا ہوا. نمبر 4 ہے ادخل لیسا علی الجمل الآتیتی. rewrite the following sentences using لیسا. لیسا کر کے نئے جملوں میں لیسا کو داخل کرنا ہے. تو لیس الباب مغلق, اس میں بی تو نہیں لگانے کی نا, بھی مغلقین کریں گے. اچھا بی مغلقین کریں گے. اچھا لیس الباب بمغلقین, بھی لیس مغلقین. الماء میم بمغلقین. الباب لیسا مغلق نہیں ہوگا؟ ویسے بھی کر سکتے ہیں, دونوں طریقے سے لکھ سکتے ہیں, لیکن لیسا ابھی فرض کریں کہ ایک لیسا کر کے کر رہی ہیں نا. لیسا جیسے انا داخل کر رہے تھے نا ہم لوگ جملہ اسمیہ کے اوپر. اگر اس پہ انا داخل کریں گے تو کیا ہوگا مجھے بتائیں پہلے, کیا چینجنگ آئے ان گی؟ البابا ان البابا مغلقن. مغلقن تو ویسے ہی رہے گا. پہلے تو اس سے پہلے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب اسی جملے پہ آپ لیسا یا کانا داخل کریں گے, لیسا اور کانا بھی یاد رکھیں وہ بھی جملہ اسمیہ پہ ہی داخل ہوتے ہیں, فعلیہ پہ نہیں ہوتے, نہ خود وہ جملہ فعلیہ ہوتے ہیں. تو وہ بھی آپ کا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا. جیسے ابھی انہوں نے لگایا کہ لیسل, ابھی خبر انا تو خبر کو منصوب کر رہا تھا نا, ان البابا کر رہا تھا نا, مبتدا کو منصوب کر رہا تھا نا, مبتدا کو زبر دے رہا تھا نا, اور اس کو ویسے ہی رہنے دے رہا تھا. لیکن لیسا کیا کرے گا, وہ اس کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا, وہ لیسل بابو ہی رہے گا, اور مغلقن جو ہے بی مغلقین ہو جائے گا. لیسل بابو اس کو نہیں ٹچ کرے گا, البابو کو ویسے ہی رہنے دے گا مبتدا کو, لیکن اس کو اون ضرور کر لے گا. اس کا نام چینج ہو جائے گا, اس کو کہیں گے اسم لیسا. اور خبر لیسا جو ہے اس کو بی دے دے گا. خبر لیسا مغلقن ہے نا, تو لیسا کی وجہ سے بی مغلقن ہو جائے گا. ایک طریقہ تو یہ ہے لکھنے کا, اور ایک طریقہ یہ ہے جو آپ کو اوپر سکھایا گیا ہے. اگر اس سے بھی آپ نے کرنا ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں. البابو کو ادھر کر دیں اور بیچ میں آپ لیسو لائیں. لیکن انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے جملوں پہ لیسا داخل کریں. تو اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس طرح سے بھی بتا دیتی ہوں. وہ اس میں آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. اس میں بھی سیکھا ہے آپ نے جو میں آپ کو بتایا ہے. اصل طریقہ یہی ہوتا ہے, خبر اس کی منصوب ہونی چاہیے, مغلقن ہونی چاہیے, لیکن بی اس کو کیا کر دیتا ہے, مغلقن کر دیتا ہے. اور بی کیوں لاتے ہیں, تاکید کے لیے لاتے ہیں. تو اپنے اسم کو تو وہ ٹچ ہی نہیں کرتا, جیسے انا اپنی خبر کو ٹچ نہیں کرتا جاتے, صرف آپ نے مبتدا کو یا اسم کو زبر دے دیتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں اس دوسرے طریقے سے کیسے کرنا ہے. البابو کو آپ ایسے ہی لکھ لیں جو اوپر ہم نے کیا ہے. تو یہاں پر آپ البابو لکھ لیں اور اب لیسا لگا لیں. تو بابو کیا ہے, مذکر ہے اور واحد ہے, تو لیسا ہی آئے گا نا, ہے نا. اور آگے کیا آئے گا, بی لیسا بی مغلقن. ٹھیک ہے نا. تو وہ چاہے آپ شروع میں داخل کر دیں, ادھر داخل کر دیں, بات تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کا کیا ہوگا, یہ جملہ اسمیہ بن کے خبر بن جائے گا. اور ویسے کیا بن رہا تھا, وہ لیسا فعل ناقص تھا, اس کا اسم البابو آ رہا تھا اور خبر اس کی بھی مجرور آ رہی تھی. دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے. چلیں اس طرح کر لیں, اس طرح آپ سیکھنے کے زیادہ چیزیں سیکھیں گے.
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لیسا کے صیغے کیسے لگانے ہیں. چلیں. الماء الماء لیسا بی باردن. لیسا بی ماں کیا ہے؟ مذکر ہے، واحد ہے، تو بی باردن ہو جائے گا. آگے. ہشام لیسا بی مریدن. بی مریدن. آگے. ابھی لیسا بی نائم. نائمن سوری لیسا بی نائمن. ابو بھی کیا ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے نا، تو وہ کر دیا. ساروں میں سارے لیسا والے ہیں. اچھا، اگر لیسا آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب آپ نے شروع میں لیسا جو میں نے بتایا تھا طریقہ اسی طریقے سے کرنا تھا آپ نے، لیکن کوئی بات نہیں، اس طرح بھی کر لیں، کوئی عرض نہیں. الدرس لیسا بی صعب. بی صعب. آگے. المسجد لیسا بی قریب. آگے. الطفل لیسا بی جوعان. جوعانی. اچھا، اب اس میں آپ کو کم وہ ملا ہے، سیکھنا ملا ہے. میں سمجھ رہی تھی یہ صیغے بدلوائیں گے، لیکن اس میں آپ کو کم سیکھنے کو ملا ہے. اب آپ دوسرے طریقے سے کریں جو میں نے بتایا تھا. پہلا والا کریں پہلے اور پھر دوسرا کریں. یہی لیسا الباب مغلقا بمغلقین. ہاں، لیسا شروع میں آئے گا تو وہ اپنے اسم کو کچھ نہیں کرے گا، خبر کو مجرور کر دے گا بی کی وجہ سے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا سیونتھ والے میں جو نا کے پر زبر ہے وہ نون کی وجہ سے نہیں، وہ غیر منصرف ہے نا، اس کے پر تنوین نہیں آئی. باقیوں پہ تنوین آئی ہے اس لیے زیر آ گئی تھی. تو جس پہ تنوین نہیں آتی نا اس کے نیچے پھر زیر بھی نہیں آ سکتی. جوانا کہہ دیں گے. ہاں بھی جوانا. ہاں، جوانا ہوگا، اس کے نیچے زیر نہیں لگا سکتے. پھر جس کے اوپر تنوین نہیں آتی نا، یہاں پہ واحد میں یہاں پہ تنوین نہیں آئی، اس کے نیچے زیر بھی نہیں آ سکتے. تو تنوین کیوں نہیں آئی؟ اس کی وجہ ہوتی ہے تنوین نہ آنے کی. 4 وجوہات میں نے بتائی ہیں تنوین نہ آنے کی. کون کون سی ہوتی ہیں روزہ؟ ایک تو مضاف بنتا ہے، مضاف پہ نہیں آ سکتی تنوین، وہ وجہ ہوتی ہے. اور ایک ممنوع من الصرف. غیر منصرف ممنوع من، ہاں وہ ممنوع من، اس کو غیر منصرف بھی کہہ سکتے ہیں. اور الف لام اور معرف باللام. معرف باللام ہو نا. اور تین ہو گئے نا. چوتھا منادہ مفرد. منادہ مفرد. منادہ بھی صرف منادہ بھی کہہ سکتے ہیں. منادے کے اوپر ایک ہی حرکت آتی ہے، چاہے منصوب ہو چاہے مرفوع ہو. منادہ مفرد جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. منادے کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا. ایک منادہ مفرد ہوتا ہے جیسے یا ولدو، اب اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، یا محمد دو. ٹھیک ہے، تو یہ منادہ مفرد ہے. ایک منادہ مضاف ہوتا ہے، مضاف اس کے اوپر زبر آتی ہے. منادہ مضاف کا پتہ ہے کسی کو؟ ہاں، منادہ مضاف اس وقت ہوتا ہے جب وہ مضاف الیہ بنتا ہے نا اس کے بعد. تو منادہ مضاف وہ ہوتا ہے جو کہ مرکب اضافی کی شکل میں منادہ ہوتا ہے. یہ مفرد تو ایک ہی ورڈ ہوتا ہے نا، جیسے محمد دن تو یا محمد دو، ولدن تو یا ولدو، ہے نا. یہ تو منادہ آپ کا ہو گیا مفرد. منادہ مضاف وہ ہوتا ہے جو جیسے عبداللہ ہے، کوئی عبد الرحمن ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ ہے فرض کریں. اب یہ محمد تو ایک ہی ڈیجٹ کا نام تھا نا، محمد مفرد نام تھا نا محمد، لیکن یہاں پر نام جو ہے وہ سمجھ لیں ڈبل ڈیجٹ میں ہے، مرکب اضافی کی شکل میں آ رہا ہے، مرکب کی شکل میں آ رہا ہے. تو جب یہ والا مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے تو یہ آپ اس کے پیچھے یا لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس یا عبداللہ ہو جاتا ہے. یہ عبداللہ نہیں رہتا، اس کے پر زبر آ جاتی ہے، یا عبداللہ ہو جاتا ہے. یہ تو اس کو منادہ مضاف کہتے ہیں، لیکن اس پہ بھی ایک ہی حرکت آتی ہے نا. تو ایک ہی حرکت آنے کی یہ ساری وجوہات ہیں. اب یہاں پر کون سی وجہ ہے ایک حرکت آنے کی؟ جوانوں پہ پر یہ ممنوع ہے نا، یہ آپ کا پیٹرن جو ہے ممنوع من الصرف، غیر منصرف یا ممنوع من الصرف ڈپٹوٹ ہے یہ. اب اس پر ایک حرکت آنے کی یہ وجہ ہے ان ساروں میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہاں بولیں. ہم جیسے نارون ورڈ ہوتا ہے نا، آگ، قرآن میں ہے یا نارو. ہاں نار ان سے کیا ہو جاتا ہے، یا نارو ہو جاتا ہے. اب اس کو پکارا جا رہا ہے نا آگ کو، تو پہلے کیا، یہ منادہ مفرد ہے.
یہ مفرد ہے, یہ ایک ہی ورڈ ہے, لیکن منادہ جو ہوتا ہے وہ مرکب اضافی کی شکل میں بھی آتا ہے. بس یہ دو طرح کا منادہ ہوتا ہے, ایک منادہ جو ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے, ایک مرکب اضافی کی شکل میں ہوتا ہے. جب منادہ آپ کا مرکب اضافی کی شکل میں ہوتا ہے, عبداللہ, عبد الرحمن, رب العالمین, اس طرح کے جب ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے جب یا لگتا ہے تو یہ یا کی وجہ سے اس پہ دمہ نہیں ہوتا, اس پہ زبر آ جاتی ہے. دمہ تو پہلے تھا نا, ایک دمہ تھا نا, دو دمے تو نہیں تھے. محمد ان پہ تو دو دمے ہوتے ہیں, تو یا محمدو ہوتا ہے. لیکن یہاں پر عبداللہ اس پہ دو حرکت نہیں آ سکتی, اس پہ سنگل حرکت آتی ہے, عبداللہ. تو اس کا ایک دمہ ایک زبر میں چینج ہو جاتا ہے. یا عبداللہ کہیں گے, یا رب العالمین کو یا رب العالمین کہیں گے. تو یا رسول اللہ ہی کو کیا کہیں گے, رسول اللہ ہی میں مرکب اضافی ہے نا. اگر جب ہم پکاریں گے, رسول کو پکاریں گے تو ہم کیا کہیں گے, یا رسول اللہ نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے یا رسول اللہ. تو یہ مضاف جو ہے یہ اس کے اوپر زبر آتی ہے, لیکن ایک ہی زبر آتی ہے کیونکہ یہ آپ کا منادہ ہے. یہ بھی منادہ ہے, یہ مفرد ہے, اور یہ مضاف بن کے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے دماغوں میں کرتے جائیں گے نا, بار بار سنیں گے تو پھر انشاءاللہ ابھی کہیں نہ کہیں آپ کو پڑھوا بھی دیں گے. میں پوچھ بھی لوں گی کہ یہاں پر کیوں ایک زبر آ رہی ہے, تو پھر آپ بتائیں گے میم کہ یہ مجھے ایک منادہ. قرآن میں یہ بڑا کنفیوز کرتا تھا, نارو کا ورڈ کے یا کے ساتھ یہ کیوں نہیں اس پہ زبر آتا, تو مجھے آج پتہ چلا کہ ہاں زبر کیوں آئے گا, زبر اس وقت آئے گا یہ جب یہ مرکب کی صورت میں ہوگا, مرکب اضافی کی اضافی صورت. کی صورت میں. یہ دیکھ قرآن مجید میں ہوتا ہے ربنا, ربنا ہوتا ہے نا, آپ نے کئی جگہ پڑھا ہوگا ربنا. یہ مضاف مضافل ہے, ٹھیک ہے, یہ مضاف مضافل ہے. ضمیر سے پہلے رب نون آ جائے تو مضاف مضافل ہے ہوتا ہے, پوزیسو کیس ہوتا ہے. جب اس پہ یا لگائیں گے تو اب یہ کیا ہو جائے گا, یا ربو نہیں رہے گا, کیا ہو جائے گا, ربنا ہو جائے گا. پھر ہم اس کو بھی گرا دیتے ہیں اور ربنا پڑھ لیتے ہیں. اگر پورے قرآن میں یا بھی لکھا ہوتا صاحب تو کتنی مشکل ہوتی نا, تو قرآن کا والیوم کتنا بڑا ہو جاتا. تو صرف اللہ تعالیٰ دعاؤں میں شروع میں ربنا لکھ دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ربنا سے جو دعائیں شروع ہوتی ہیں وہ قرآنی دعائیں ہوتی ہیں, اور جو اللہم سے شروع ہوتی ہیں وہ مسنون دعائیں ہوتی ہیں, وہ قرآن میں نہیں آتی ہیں. اللہم سے قرآن میں کوئی دعا اللہم سے نہیں آتی, سب ربنا سے آتی ہیں. تو یہ آپ کی قرآنی دعائیں ہوتی ہیں. جب بھی آپ ربنا سے کوئی دعا پڑھیں گی نا, ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر, نور کو کمپلیٹ کرنے کی یہ دعا, پلسرات پہ آپ کو نور ملے, اس کی یہ دعا ہے, اس کو دعاؤں میں شامل کریں. ربنا اتمم لنا نورنا, اے اللہ کمپلیٹ کر دے ہمارا نور, ٹھیک ہے, اور ہم کو بخش دے, انک علی کل شیء قدیر. تو یہ پلسرات کے لیے بہترین دعا ہے کہ وہاں پہ ہمیں نور ملے, کمپلیٹ ہو جائے, قبر میں ہمارے نور ہو. جمعے کے دن والی سورت بھی پڑھا کریں, اور یہ بھی دعاؤں کو تو شامل رکھیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ربنا سے شروع ہوتی ہے. اسی طرح اور ربنا آتنا فی الدنیا, یہ ساری قرآنی دعائیں ہیں. جو اللہم سے شروع ہوتی ہے نا, کون سی مثلا دعا اللہم سے شروع ہوتی ہے, کسی کو یاد ہے کچھ اللہم سے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا, یہ سب اللہم سے جتنی بھی دعائیں. اللہم وفقنا لما تحب وترضى, اے اللہ ہمیں توفیق دے, اللہم اجرنی. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مسنون, یہ اس طرح آپ تفریق کر سکتے ہیں. اگر آپ کو دعائیں لینی ہے نا, قرآن کی کوئی کتاب لینی ہے, دعاؤں کی الگ الگ ہوتی ہیں, تو آپ اس ربنا سے, ٹھیک ہے, اور اس میں ساری قرآن کی دعائیں ہوں گی. لیکن اگر آپ کو, میرے پاس ایک بک ہے جس میں ساری اللہم سے دعائیں ہیں, انشاءاللہ میں وہ شیئر کروں گی, میرے پاس PDF ہے تو میں شیئر کروں گی روم میں. اس میں ساری اللہم کی دعائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسنون دعائیں میں, تو شیئر کرنی ربنا کی چاہیے. تو ملتی ہے PDF میں, میرے پاس اللہم کی شاید وہ تو نہیں ہے. آڈیو فارم میں بھی مل جاتی ہیں, آڈیو فارم میں. مسنون دعائیں بھی ہمارے لیے پڑھنی اتنی ضروری ہیں. ہاں بالکل, ہاں, اس کی بھی مسنون دعاؤں کی کتاب ملتی ہے, الہدا والوں نے بھی چھاپی ہے, سب ہے, لیکن آن لائن بھی مل جاتی ہیں. لیکن میرے پاس جو ہے, میں نے اب تک خود کھول کے دیکھی نہیں ہے, لیکن وہ مجھے اس کا ٹائٹل بہت اچھا لگا تھا تو میں نے ڈاؤن لوڈ کی تھی کہ اللہم سے اس میں ساری دعائیں تھیں. تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. یہ غیر منصرف ہے, اس لیے اس کے اوپر کسرہ نہیں آ سکتا. غیر منصرف پہ تنوین بھی نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں آتا.
اچھا آگے آ جائیں. اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ابھی آپ نے نون کے اوپر داخل کیا تھا نا لیسا, جیسے آپ کو انا پہلے نون پہ داخل کروایا تھا نا, تو پھر آپ کو کہا تھا کہ ضمیر پہ داخل کرو. تو اب لیسا پہلے, اب یہاں پہ لیسا آپ کو نون پہ داخل کروایا, تو ابھی آپ کو یہاں پہ ضمیر پہ لیسا داخل کروا رہے ہیں. اسی ایگزامپل بھی انہوں نے دے دی ہے. اس کی ایگزامپل نہیں دی تھی نا, تب ہمیں تھوڑا مغالطہ ہوتا کہ کیا کرنا ہے نا. تو وہ جملے سے وہ جملے سے پتا چل رہا تھا کہ لیسا کو آپ نے شروع میں ہی لگانا ہے. وہ جو ایک سائز انہوں نے آپ کروائی ہے نا, وہ آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو یہ ضمائر یاد ہو جائیں, سارے صیغے یاد ہو جائیں. لیسا, لیست, لسنا, لستا, لستم, لستی, لستنا, یہ سارے صیغے ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں. لیسا, لیسو, لیست, لسنا, لستا, لستم, لستی, لستنا, لستو, لسنا, یہ سارے صیغے ہیں. اس میں مڈل والے کوئی نہیں ہے, ڈوئل فارم نہیں ہے, صرف واحد اور جمع ہے. ٹھیک ہے, تو ڈوئل والے آپ کو نہیں پڑھا رہے ابھی. تو لیسا نہیں پڑھایا, اس طرح لیستا نہیں پڑھایا, لستما نہیں پڑھایا, اور لسنا تو ہوتا ہی ہے, وہ دونوں طرف یوز ہو جاتا ہے لسنا. اس میں چاہے ڈوئل فارم ہو چاہے جمع ہو, وہ لسنا ہی یوز ہوتا ہے. تو وہ آپ کو بیچ میں سے نہیں بتایا. تو اس میں یہ آپ کو سکھا رہے تھے, اور اس میں کچھ نہیں سکھایا. یہ بتایا کہ خبر پہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کا مجرور ہو جاتی ہے خبر, اور لسنا کے اندر نحنو ضمیر ہے, لستو کے اندر انا ہے, یہ سب بتایا. اچھا ابھی یہ والی ایکسرسائز بہت ہی آسان ہے, کون کرے گا اس کو آ کے؟ جی میں کروں استاذہ, ٹرائی. ہوا تاجرون ہوا لیس بتاجرین. گڈ. اچھا ایک منٹ, آپ نے اس کے اوپر لیسا داخل کرنا ہے نا. جی آپ جب لیسا داخل کریں گے تو کیا ہو جائے گا, لیسا ہوا تاجرن. اچھا یہ آپ پڑھ رہی تھی نا ابھی. جی تو جی اچھا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ ہوا تاجرن ہے نا, تو آپ نے ہوا کو مبتدا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے, آپ کے لیے مشکل ہوگی. آپ نے ہوا جو ہے اس کے آگے لیسا لگانا ہے, اور یہاں پر بھی ہوا ہے تو آپ نے لیسا ہی لگایا. ٹھیک ہے, لیکن اب یہاں پر کیا ہوگا, جب السیارۃ ہے تو پھر آپ کیا لگائیں گی, السیارۃ کے آگے کیا لگائیں گی, لیست لگائیں گی. ٹھیک ہے, اب لیسا نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ مؤنث ہو گئی ہے نا. جی تو اس کے آگے آپ لیست لگا دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہیا ضمیر جو اس کی طرف بی جمیلت, بس اب کرتی جائے اسی طرح کرنا. جی انا غنیٌ لیس, یہ کیسے ہو جائے گا, لیس انا غنی بی غنیٍ. اچھا لیسا, انا کو ایسی رہنے دے, انا کو ایسی رہنے دے. ٹھیک ہے, اس کو آپ مبتدا بنا لیں, آگے لگائیں. ابھی ایسا لیسا کا ایسا صیغہ لگانا ہے جس میں انا ضمیر آئے. جی لستو ابھی مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ان کو تھوڑا سا بولنے سے, اگر وہ نہ انا لستو بی غنیٍ, بی غنی, انا لستو بی غنیٍ. خبر پہ کیا آ جائے گی, بی آ جائے گی. اچھا ابھی انتا یہاں پہ لگائیے, انتا, اور آگے صیغہ لگائیے انتا لستا. ویری گڈ, لستا, لستا بی فقیرن. بی فقیرن, ویری گڈ, ماشاء اللہ. آگے ہیا من العراق, تو ہیا لستی نہیں, ہیا کے لیے کیا جائے گا, لیست, تا پہ سکون آ جائے گا. ہاں لیست, لیست آ جائے گا. من یہ تو من العراقی. العراقی ویسے ہی رہے گا نا. ابھی آپ ایسے نہیں کریں گے کہ بی من العراقی, ایسے نہیں کریں گے کہ بی بھی لگائیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, خبر تو یہ ہے نا, تو اس میں بی نہیں لگانا, بلکہ اس کو من العراقی ایسے ہی لکھ دینا ہے. جب اس طرح کا آئے گا تو نہیں ہوگا, من کی وجہ سے مجروری رہے گا, مجرور رہے گا. ٹھیک ہے, بالکل ویسی بات ہے. بی لگانے سے مجرور ہو رہا تھا, من سے بھی مجروری ہو رہا ہے, تو فائدہ کیا ہے بی لگانے کا. چلیں آگے. نحنو اسکیا, تو لیس نہیں, نحنو لسنا, 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 لسنا کیوں کہ لسنا کیوں, اسکیا وہ ہے نا, مذکر ہے نا. ہاں اسکیا مذکر ہے,
तो बाकी होगा लसना तो गनी से भी होता है ना? जी। लैसू, अच्छा अच्छा ये यहाँ पे नहनु है ना, तो हमने यहाँ पे लैसू नहीं लगाना, क्या लगाएंगे? लसना। लसना लगाएंगे, जिसमें आपकी नहनु जमीर होगी जो इधर जाएगी, ठीक है? समझ आई जी आपको? जी जी। लसना लगाएंगे, लसना में कौन सी जमीर होती है? नहनु होती है। अगर आप नहनु, जी, लैसू लगाएंगे ना, जैसे मैंने लगा दिया था, तो उसमें होम जमीर है, वो हुआ, नहीं जाएगी नहनु की तरफ, जी जी। वो नहीं जाएगी। अच्छा, लसना बी अज़किया, ई या आ? बी आएगा तो ई। ई आएगा ना? नहीं, यहाँ पे चूंकि तनवीन नहीं आ रही ना, हाँ तो फिर वो आ होगा, बी अस्किया, बी हमजा पे अज़किया। नसब होगा। अगर तनवीन मंसूब। होगी तभी आपका ज़ेर आएगा, ठीक है? जी जी। तनवीन नहीं जी होगा, जी। फकीरुन में भी, फकीरन, गनीयुन में, जमीलातुन में, सब जगह आपने किया है। अच्छा, जी यहाँ जी। पर भी आपका मिनल याबानी, यहाँ पर आपका, ये तो खैर एग्जाम्पल थी ना, 2 एग्जाम्पल उन्होंने दी। जी अच्छा, जी। हुआ अज़बु, अज़बुन होता है। हुआ लैसा, अज़बुन है वो, तो हुआ लैसा बी अज़बिन। अज़बिन, आगे। नहीं, हाँ, अल मुदर्रसूना, अल मुदर्रिसूना, अब नहीं, ये होगा ऊना, तो लस्तुम नहीं, अल मुदर्रिसूना, लैसू। अब यहाँ पे ये जमा है ना, तो लैसा की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? लैसु फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे, लैसु जमा। अब इसमें कौन सी जमीर है जो पीछे जा रही है मुदर्रिसून की तरफ? होम, ठीक है। और अब बी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फी नहीं लगा हुआ है, लगाएंगे, फिल फुसूली, ठीक है ना? अब टीचर जो है वो क्लास में नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? टीचर क्लास में है, और यहाँ पर क्या है? टीचर क्लास में नहीं है जी, ठीक है ना? अच्छा, अंती ज़कियतुन, अंती लस्ती बी ज़कियतिन, अंती लस्ती हो जाएगा और बी ज़कियतिन हो जाएगा। वेरी गुड, आगे। अंतुम किबारुन, अंतुम लस्तुम, नहीं यार, हाँ, लस्तुम बी किबारिन, बी के बारे में, ठीक है? आगे। अत्तालिबातु, अत्तालिबातु तो होगा लस्तु, नहीं, हाँ, नहीं, लैसत, नो, लस्तुन्ना, लस्तुन्ना भी नहीं होगा। आगे, जमा का सीगा लगाना है, जमा का मुअन्नस का लगाना है। लस्तुन्ना, लसना है, नहीं, लस्तुन्ना लगाएंगी ना तो वो तो अंतम के लिए आता है ना, लस्तुन्ना तो। जी 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 जी, तो यहाँ पे लसना, हुन्ना ज़मीर आएगी, ठीक है? थर्ड पर्सन है ना ये। जी जी सही। चलिए आगे, अंतुन्ना। अब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी क्या करना है, आपने क्या किया है। हाँ, अंतुन्ना लसना, नहीं, लसना नहीं आएगा यहाँ पे, लस्तुन्ना आएगा ना उस्तादा? अंतुन्ना, लस्तुन्ना तालिबातुन बी तालिबातिन, अच्छा, ये बी तालिबातिन जुदुदिन, तो जो खबर है ना आपकी, खबर ये है, उसके ऊपर आपने बी ऐड करना है। ये पूरी खबर है आपकी, ये सिफ्त है, ये मौसूफ है। तो अंतुन्ना, ये जुदूद यानी नए हैं, न्यू स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमने फिर लस्तुन्ना लगाया था। अंतुन्ना लस्तुन्ना बी तालिबातिन जुदुदिन। समझ आ गया आप लोगों को लैसा का कॉन्सेप्ट भी? माशाल्लाह। चलिए, कोई मुश्किल नहीं, अगर इनको आ गया ना तो बाकी सबको भी आ गया होगा। अच्छा जनाब, आगे क्या? नंबर 6 कौन करेगा? किसने नहीं किया अभी तक? आ जाए, कोई भी आ जाए। फौजिया पाए। अच्छा, जो कर रहे हैं उसको करने थे, जो बोल रहे हैं उसको करने थे। पहले 2 लोग हैं ना। ज़ेबा को सिर्फ आप करें, कोशिश करें। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती
بالنفي مستعملا ليس. Answer the following question in the negative using ليس. अब क्या करना है? अबू का हाँ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द नेगेटिव यूजिंग लैसा. तो अब इसमें क्या है? मुहंदिसुन अबू का, ठीक है ना? आर योर, क्या कहेंगे, तर्जुमा क्या करेंगे? क्या तुम्हारे वालिद जो हैं वो इंजीनियर हैं? तो आप इसका जवाब कैसे देंगी लैसा के साथ? कैसे लिखेंगे? ला आ के जवाब में ला या नाम तो लाजिम आएगा ना, है ना? वो तो लाजिम लाना है, ठीक है. आगे क्या है? अबी, अब अबू का अबी बन जाएगा ना? नहीं मेरे अब्बू, ये मुब्तदा बन जाएगा अबी, है ना? नहीं मेरे अबू क्या है? लैसा. लैसा क्यों लगाया मैंने? कि मुहंदिसुन के लिए लगाया. लैसा बी मुहंदिसिन. ये मुहंदिसुन आपकी खबर है और ये मुब्तदा है, ठीक है ना? ये खबर है, तो खबर के ऊपर आपने बी लगाना है. खबर का कैसे पता चल रहा है? उसके ऊपर तनवीन आ रही है, वो मरफू है, नकिरा है. बी मुहंदिसिन. इसके अंदर ही देख लें पहले आपका मुब्तदा क्या है. ये मुब्तदा है, ये खबर है, ठीक है ना? और इसका जवाब में ला तो जरूर लाना है. ला मुदर्रिसतुन मुकी ला उम्मी कहेंगे ना, उम्मी पहले मुब्तदा लाएंगे ना. उम्मी लैसत उम्मी लैसत. वेरी गुड. लैसत. आगे क्या आएगा? बी मुदर्रिसिन. बी मुदर्रिसतिन, ठीक है. मेरी अम्मी क्या है? नहीं मेरी अम्मी जो है वो टीचर यहाँ नहीं. पे मुदर्रिसतुन तो नहीं आएगा ना, क्योंकि हमने नेगेटिव आंसर देना है. फिर कुछ और लिखेंगे ना. पहले वाले में भी मुहंदिसन की जगह ताजिरुन, ताजिरिन या कुछ इस तरह से नहीं आएगा. नहीं, वो पूछा ना क्या तुम्हारे अब्बू मुहंदिस हैं, तो आप कहेंगे नहीं मेरे अब्बू मुहंदिस नहीं है, बस इतना जवाब देना है आपने. अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप उसको बताएं कि मेरे अब्बू हैं क्या, ठीक, वो नहीं बताने की सही. जरूरत, ठीक है. सिर्फ आपने अपना वो अप्लाई करना है रूल. सही. अच्छा, इसमें क्या करेंगे? अच्छा, वो आपने क्लियर कर लिया ना, जरूरी है होता है क्लियर करना, वरना डाउट में रहता है. चलें आगे. नंबर 3. अतुल्लाबुन इख्वतुका. क्या आप तालिब इल्म के इख्वतुका बहनें हैं? आपकी बहनें क्या है? भाई. भाई, सॉरी, इख्वतुन है ना. भाई. इख्वतुन जो होता है ये भाई होते हैं. अखवात, हमजा पे जबर हो ना तो वो अखवात होता है. उसके बीच में यहाँ पे अलिफ भी आता है, अखवात. तो क्या करेंगे? ला तुलाबुन नहीं आएगा. ला के बाद क्या आएगा? मुब्तदा आएगा ना. ये तो खबर है ना. तुलाबुन तो तुलाबुन मुब्तदा नहीं है, तुलाबुन खबर है. इख्वती. इख्वती मेरे भाई. आगे इख्वती. लैसू. वेरी गुड. लैसू बी तुल्लाबिन. खबर के ऊपर आपने बी लगाना है. ये खबर है. मुब्तदा तो मार्फा होता है, ये तो खबर है. खबर नकिरा होती है ना, तो आप इस सबको खबर बनाइए. मुमर्रिज़ातुन अखवातुका. क्या तुम्हारे भाई शादीशुदा है? ला बहने ना, बहने. हाँ, अखवात है ना. अभी तक आप लोगों को इसमें क्यों नहीं ये अखुन की जमा है. ये जो है ना इख्वतुन, ये अखुन की जमा है, भाई की. और ये वाली उख्तुन की जमा है. थोड़ा सा इस पे वर्क करें, ठीक है. इस पे जबर आती है और यहाँ पर अलिफ भी आता है. इस पर जेर आती है और इस पे यहाँ पे अलिफ भी नहीं आता. तो ये भाई है और ये बहनें हैं. ये दोनों में ता आ रही है ना, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इस पे जबर है अखवात पे. चलिए, तो आगे क्या होगा? अब यहाँ पर ला क्या लिखेंगे? अखवाती.
अखवाती ती या के या लगाएंगे ना, मेरी बहन मेरी बहनें, ला मेरी बहनें जो है वो क्या है, बी ले आगे लेसा का कौन सी लस्ना फॉर्म आएगा। लगेगी, लसना, लसना लसना, ठीक है, वेरी गुड, लसना बी मुमर्रिजातुन बी मुदरिदा, मुमर्रिजातिन बी मुदरिदा, अच्छा सही है, मुमरिदातिन। आगे हम मुदर्रिसुन अंता, हम्म, क्या तुम टीचर हो, ला, ला अब आप ना अंता तो नहीं लगाएंगी ना, क्या लगाएंगी, ना अना लगाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे का क्या या कर दिया था ना, इसी तरह आपने यहाँ पे अंता का अना कर देना। मैं ला, लस्तु मैं जो हूँ टीचर नहीं हूँ, अना लस्तु ला, मुदर्रिसिन ला अना लैस, लस्तु लस्तु लैसत लस्तु आएगा, लस्तु लस्तु आएगा ना आएगा, मैम। हाँ मैं लस्तु मुदर्रिसिन लस्तु, ला अना लस्तु बी मुदरिसिन, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आपने लिख के करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप करेंगे ना तो एक तो लिखना आ जाएगा, एक रवानी आ जाए, साथ बोल बोल के भी लिखें ताकि आपको ये सीधे अज याद हो जाए, अंतुम लसना, लस्तु, लसना, ये सब याद हो जाए। तो लिखने में देखिए, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अल्लाह ताला ने 4 चीजों को अपने हाथ से बनाया और उसमें से एक चीज कलम भी है, उसको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया है। अल्लाह ताला ने कलम को अपने हाथ से बनाया, अर्श को अपने हाथ से बनाया, जन्नते अदन को अपने हाथ से बनाया है, आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ, ये 4 चीजें नोट करें, इनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया, अपने हाथों से बनाया है। बाकी चीजों को कैसे बनाया है, कुन फयकुन, कुन से बनाया है, कलमा कुन से बनाया है। इवन ईसा उस्ताद अलैहिस्सलाम को आपने आदम अलैहिस्सलाम, पेन और क्या 2 चीजें बताई? जन्नत जो है, जन्नत की एक खास जन्नत है जिसे कहते हैं जन्नते अदन, जन्नत उसका हाँ नाम हाँ अदन, हमेशगी की जी जन्नत है ना, उसका कुरान में भी जिक्र आता है। और जी जी उसके बाद चौथी चीज जो है वो आपने लिखी, अल अर्द नहीं, जमीन को नहीं बनाया अल्लाह ताला ने अपने हाथों से, वो कलमा कौन अर्श, से, अर्श को बनाया है, अपने अर्श अर्श को बनाया जिस पे अल्लाह ताला मुस्तवी है, उस अर्श को बनाया अल्लाह ताला ने अपने हाथों से, और वो अर्श पानी पर है। जन्नतुल फिरदौस जो है वो जन्नत का आला तरीन मकाम है, अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस की दुआ करनी चाहिए। ये नहीं कि छोटी मोटी अल्लाह ताला तू एक कोड़े की जगह दे देना, नहीं, वो एक कोड़ा भी जन्नत का बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अल्लाह ताला की शान के मुताबिक मांगना चाहिए। जैसे हम किसी के साथ कोई चीज मांगने जाते हैं ना, तो पहली बात तो ये होती है कि हम वहां मांगते हैं जहां से हमें उम्मीद होती है कि ये बंदा हमें दे देगा, दुत्कार नहीं देगा, हमें बेइज्जत नहीं कर देगा, वहां जाके आप मांगते हैं। दूसरा, उसकी शान के मुताबिक मांगते हैं। तीसरा, उसको थोड़ी सी पहले उसकी तारीफ करते हैं। अल्लाह ताला से मांगने का तरीका भी यही, और अल्लाह ताला से ऐसे मांगे जैसे आप अपनी माँ से मांगते हैं, छीन के ले अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तू दे दे, जैसे आप अपनी माँ से जेबों में से निकाल लेते हैं ना। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि हमारी जो माँ थी ना, हम सारा दिन उसकी जेबों में घुसे रहते थे और वो मना करती रहती थी, हम उसकी जेबों में से पैसे निकाल के ले जाते थे, आइसक्रीम खानी है, कुल्फी खानी है, वो बहुत याद करते हैं इस चीज को, क्या उनकी माँ की जेब में से हाथ डालते थे और निकाल के पैसे ले जाते थे। तो ऐसे मांगे अल्लाह से, बस दे तू देने वाला, तू 70 माओ से ज्यादा, तो पूरे यकीन के साथ मांगे। छीनने वाली जैसे बात होती है, अपना वो जमाएं कि मैं तेरा बंदा हूं, और बंदा बन के भी रहेंगे, नहीं कि आप गुनाहगार हो और इस तरह हक जता रहे हो, ऐसा नहीं कर। तो बहुत सी बातें करने के लिए, लेकिन ये हमारी ग्रामर की क्लास है, इसमें हम थोड़ा सा, अब यहाँ पे थे ना अमुदरिसुन अंता, ये हो गया, अजुदुदुन अंतुम, इसमें करें अजुदुन अंतुम, तुम सब नए हो, ला आ के जवाब में ला लाना है, ठीक है, क्योंकि लैसा लाना है आगे ना, लैसा लाना हो या माँ लाना हो, ला लाना जरूरी होता है पहले, ठीक है। आगे अंतुम, अंतुम के बाद लैसा लगाइए, नहनु आएगा क्या अंतुम के बदले?
अंतुम पूछ लस्तुम, रहे हैं ना तो लस्तुम, नहनु आएगा ना सासा, तुम, नहनु अंतुम, आएगा ना शायद। अंतुम मुज़क्कर है तो लस्तुम आएगा ना। लेकिन अंतुम नहीं आएगा ना, जवाब दे रहे ना हम, अंतुम हाँ के लिए सॉरी, नहनु। अंतुम नहीं आएगा, सॉरी नहीं आएगा, अंतुम नहनु की आएगा चेंज ना। करेंगे, नहनु करेंगे। सही है, वेरी गुड, माशाल्लाह। नहनु लस्तु। ये होती है स्पिरिट सीखने की। और आगे क्या है यहाँ पे, यहाँ पर भी आपने क्या किया था, इसमें भी आपने अन्ना किया था ना। अच्छा, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, नहनु करना है, जमा करना है। नहनु आगे क्या हो जाएगा, लसना, लसना, वेरी गुड, लसना। माशाल्लाह। और आगे क्या होगा, बी जुदुदिन, बी जुदुदिन। जुदुदिन। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस यही होता है, ये किताबें खुद ही सिखाती हैं, इनकी एक्सरसाइजेस में चले, आपको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क देने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइजेस यही आपका होमवर्क है, ठीक है। और अगर आपको कुछ थोड़ा सा रूल्स पक्के करने हो ना तो एक और तरीका बता देती हूँ। वो ये होता है कि आप इसी का उर्दू में तर्जुमा करके और किताब बंद करके और फिर आप उसको अरबी में बनाएं और उसको मैच करें, चाहे जवाब हो चाहे सवाल हो, उसको उर्दू में तर्जुमा करके फिर उसको अरबी में आप चेंज करें और देखें कि आपने सही किया कि नहीं किया। अच्छा जी, इस तरह आपके रूल पक्के होंगे। आगे क्या है, जदीदतुन सियारतुका, ला, आपकी आवाज कम आ रही है सिस्टर, हार्डली मुझे आ रही है, हेडफोन क्या तुम्हारी गाड़ी नहीं है। ला सयारती, सयारती, लस्तु बिजदीदतिन। हाँ सयारती, अच्छा सयारती हो जाएगा ना, मेरी गाड़ी, सयारतु का सयारती हो जाएगा। और आगे क्या लगाएंगे, लस्तु बिजदीदतिन। लस्तु क्यों, लैसत, लैसत क्यों मैंने लगाया, जदीदतन। ये सयारा के लिए लगाई है ना। हाँ। लैसत इसमें ही या ज़मीर है जो सयारा की तरफ जा रही है, लैसत बी जदीदतिन, ठीक है, बी जदीदतिन हो जाएगा। चलें अब इस लेसन को थोड़ा सा कर लें और टाइम तो हो गया है, बाजी बस खत्म कर दें, नमाज का टाइम हो गया। हाँ ठीक है, नमाज का भी हो गया आपका, क्लास का भी टाइम हो गया, फिर इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग सुननी मुश्किल हो जाती है। तो हम 7 नंबर से करेंगे इंशाल्लाह। और अभी आपका लेसन है, एक आपकी क्लासेस लेसन पे बनेंगी, पॉइंट्स रिमेंबर भी करेंगे, अच्छी तरह इस लेसन को करेंगे। और इसका आपने जो उर्दू फॉर्म है उसको भी पढ़नी है, ये वाली, ये लेसन नंबर 2 आगे इसके आ रहा है ना। गालिम तो हमने पढ़ लिया, ये आपके अल्फाज मानी भी याद किया करें साथ साथ। और ये लेसन नंबर 2 है, ये आज हमने पढ़ा, लैसा नहीं है, और मैंने बताया ये फिल नाकिस है, इसमें काम नहीं है, सिर्फ जमाना है और नफी का मानी है, ठीक है। और इसी तरह से ये देखें, लैसा दाखिल करते हैं, लैसल बैतु बिजदीदिन, ये हम सही कर रहे थे, वो सिर्फ आपने जो उस तरह से करवाए थे ना, वो आपको सीगे बताने के लिए करवा रहे थे, पहली एक्सरसाइज जो हमने की थी। इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपको फायदा देगी, ठीक है। मनिल अखू, इसके मैनी है भाई साहब आप कौन है, भाई साहब कौन है, यानी किसी अजनबी से आपने अगर कहना हो ना कि आप कौन हैं, तो आप इस तरह से कह सकते हैं, मनिल अखू। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह दुआ कर लेते हैं। उसका तो ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है, लेकिन इंग्लिश में तो आपके बुक के आखिर में भी दी हुई है ना। अच्छा, जो आपके पॉइंट्स टू रिमेंबर होते हैं ना, ये वाले देखें आप, उसमें आपके जो पॉइंट टू रिमेंबर एंड पे ये वाले, तो ये सेम वहां पे आपको बुक में कॉपी करके दिए हुए हैं, तो आप यहीं से पढ़ लें, ओके, ठीक है। लेसन के नीचे ही दिए होते हैं, तो इसलिए मैं इंग्लिश की बुक नहीं देती आपको, सिर्फ उर्दू की देती, जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, सही है। तो इंग्लिश वालों को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर उस्ताद। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।